2024 پاکستان کے لیے کیسا ہے؟ میں تو بار بار لوگوں سے کہتی ہوں اپنے قبلے درست کر لو، ہمیں نہیں پتا کس وقت بستر ریپ اپ ہو جائیں۔ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لاڈ لیں، کبھی ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب لاڈ لیں، تو مجھے لگتا ہے وہ پاکستان لاڈلا بن جائے گا۔ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ چھوٹے بھائی ان کا سیاسی ستارہ خان صاحب کی طرح سٹرونگ ہے۔ اچھا، ان کی فلیکسیبلٹی کی وجہ سے نون لیگ کے ریوائیول میں آسانی ہوئی۔ الیکشن بڑا متنازع ہوگا۔ 5 جنوری 2024 تک کوئی ناگہانی آفت نہ آئی تو آپ سمجھیں الیکشن 8 کو ہی ہوگا۔ خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ تو ابھی کوئی اچھی خبر آپ سے اس طرح سے سننا چاہ رہے ہیں کہ کیا 2024 جو ہے ان کی رہائی کا سال ہو سکتا ہے؟ میں خان صاحب کے بارے میں کہتی ہوں، میں بلاول صاحب کے بارے میں کہتی ہوں کہ ان کو سیاست راس ہے، شادی نہیں۔ بلاول صاحب بھی 1 سے زائد شادیاں کرتے اگر اب تک میرڈ ہوتے۔ آپ کو ہمارے حافظ صاحب کہاں پہ نظر آتے ہیں؟ 2024 اور 2025 یہ واحد فروخ 2 سال ہیں جو میرے رب کے حکم سے اس ملک کو ٹریک پہ چڑھائیں گے، پٹری پہ چڑھائیں گے۔ اب یہ صحرا کس کے سر سجنے جا رہا ہے، یہی ایک سسپینس رہ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، فروخ وڑا شو میں خوش آمدید۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ آپ کے سامنے اس کا جو کئی رخ ہوتے ہیں وہ رکھ سکیں۔ آج ہماری مہمان ہیں معروف و سولجہ جناب سامیہ خان صاحبہ، اور آپ کی کہی گئی باتیں سچ ہوتی ہیں، لوگ بڑے شوق سے آتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگلا سال کیا لا رہا ہے سیاسی سماجی پاکستان کے لیے، ساری باتیں کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت دیا۔ بہت شکریہ فروخ وڑائی صاحب، آپ جو ہے آپ نے موقع دیا، یہ بھی تو عزت افزائی ہے میرے لیے۔ لیکن ہم آپ کو تو ہر سال کے آخر میں یہ جو دن ہوتے ہیں، یہ کتنی زیادتی ہے، آپ لوگ اچھے برے دنوں میں اور کیوں نہیں یاد کرتے؟ صرف اس سال کی جیسے وہ ہمارے مولوی صاحبان ہیں، ان کا سیزن رمضان ٹرانسمیشن، تو مجھے لگا آپ لوگوں کا سیزن آ گیا یہ، تو اس میں ہر بندے کو جیسے ہے کہ یار کیا ہوگا اگلے سال میں، کیا ہوگا، اور لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی ایکسائٹیڈ ہیں کہ یار پاکستان کا کیا ہوگا، 2024 پاکستان کے لیے کیسا ہے؟ یہیں سے بات شروع کریں جی۔ سب سے پہلے تو جی کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ لوگ سنتے ہیں فروخ، اور آپ کی اچھی ویورشپ بھی ہے، تو ایک بات آپ کے سننے والوں کو گائیڈ کرنا ضروری ہے کہ اس علم کو خدارہ جو ہے ایک علم کی طرح لیجئے، یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے۔ میرے جیسا بندہ بھی کہ میں 2009 سے ٹی وی کے لیے کام کر رہی ہوں فروخ، اور اللہ تعالیٰ کی صد شکر گزار ہوں میں کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی کا بھی اتنا پولیٹیکل پیش گوئیوں کی کریکشن کا ریکارڈ ہے جتنا میرے رب نے میرا بنایا۔ پچھلے 3 سال سے تو پورا پیراگراف اللہ نے پورا کیا۔ اس کے باوجود میں لوگوں کو کہتی ہوں، کیونکہ پتہ ایک یہ بن گیا فروخ، لوگ جب انٹرویو کرنے گھر آتے تھے نا تو وہ انٹرو میں پتہ کیا لائن بولنا شروع ہو گئے، جو یہ کہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے لائن وہاں ان کو فون کیا، میں نے کہا پلیز یہ لائن کاٹیں کہ یہ قوم آگے ضعیف الاعتقادی کی ماری ہوئی قوم ہے، ہم اور میرے پیچھے اس طرح کے لوگوں کا یہ بڑھ جائے گا، میرے تو کندھے بالکل ہی جھک جائیں گے کہ میں اس کے باوجود لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ 70 to 75% صرف اندازے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کہتی بھی ہیں ہر انٹرویو میں بھی، آپ یہ امکانات ہیں، اور میں وہ واحد عورت ہوں فروخ جس نے اسکالرز کے ساتھ بیٹھ کے، ہر فقہ کے مولوی کے ساتھ بیٹھ کے میں نے اس کو پروف کیا ہے دلیلیں دے کے کہ اس علم کی اگر میں پیش گوئی کر رہی ہوں، پھر مجھے ایک اسکالر صاحب نے سند دی کہ اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے جب آپ اپنی پریڈکشن دیتی ہیں تو سامیہ جی یو آر آن رائٹ ٹریک، کہ پھر آپ علم کی بات کر رہی ہیں۔ وہی ہونا، وہ پیغمبروں کی صفات میں سے الہام ہونا، آپ کا چہرہ دیکھ کے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہو سکتا ہے، امکانات موجود ہیں۔ بالکل فاروق صاحب، میں یہ کبھی بھی نہیں لینا چاہوں گی۔ یہ پہلی بات لوگوں کو ہم کلیئر کریں، شرک پتہ کہاں آتا ہے؟ جب ہم نصیب کو بدلنے کی بات کرتے ہیں کہ وہ محبوب قدموں میں لانے کے لیے اتنے دے دو، عمران خان صرف تمہاری سنے گا۔ آپ ہی کے ایک میڈیم پہ ایک صاحب انٹرویو کرتے تھے جن کی شکایات مجھ تک پہنچی، اچھا یہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے آج، کہ جی ان کی شکایت پہنچی میرے پاس کہ ایک صاحب آئے اور وہ اسی پارٹی سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے کہا 4 لاکھ دو
اور جو ہے نا وہ خان صرف تمہاری سنے گا اور خان کسی کی نہیں سنے گا. 4 لاکھ میں 4 لاکھ میں. اچھا تو میں کو 4 لاکھ وہ بندہ خود کیوں نہیں ایسا عمل کر لیتا کہ پورا ملک صرف اس کی سنے اور وہ صرف جو ہے یار کیا یہ لوگوں کو تو انہوں نے 4 لاکھ دے نہیں کے شکر ہے کہتے میری عقل کام کر گئی. تو اچھا پولیٹیشین تھے اس سے بھی تو آپ دیکھیں نا ذرا کہ لوگوں کو بھی یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہاں جی. آپ اتنی آسانی سے اس طرح سے بیوقوف نہیں بنا سکتے. اگر آپ کا جو بھی ہے لوگ بھی دیکھتے ہیں کون کیا بات کر رہا ہے. لیکن فاروق میں ایک بات کہوں, جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان جاتا ہے. اگر کوئی ٹوٹا ہوا آیا ہے نا کسی نہ کسی سٹیج پہ, اس کے ایموشنز کو مت خریدیے, نہ اس سے کھیلیے, ورنہ ستارے آپ سے کھیل جائیں گے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں کہ خدارہ ستاروں سے مت کھیلو, پسند ناپسند کے اوپر پیش گوئی مت دیجیے, ورنہ یہ آپ سے کھیل جائیں گے ایک دن. میں نے اتنی ٹرولنگ بھگتی ہے فاروق, میری اتنی ٹرولنگ ماشاء اللہ. حالانکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں نے زرداری صاحب کے دور میں پریڈکشنز دیتی رہی خطرناک, ان کے اگینسٹ. ظاہر حکومت وقت کے لیے مانگی جاتی ہیں, مشرف صاحب کے دور میں دیں. آج تک میری کسی نے بخیہ نہیں ادھیڑے. نواز شریف صاحب بھی مزاجن ایک ڈکٹیٹر ہی مشہور ہیں. کبھی میری ٹرولنگ نہیں ہوئی ہے, کبھی میری کھچائی نہیں ہوئی ہے. جو میری ماشاءاللہ عزت افزائی تحریک انصاف کے چاہنے والوں نے, آپ کی محبوب پارٹی ایک زمانے میں ہمیں یاد ہے, میں تو آپ پرچار کرتی تھیں. جی بالکل, آپ کو اور صحیح یاد ہے. مجھے یاد ہے کہ شاید آپ اپنی والدہ کو بھی اور باقی لوگوں کو میری بھی, معذور ماں, ہاں میں نے یقین کریں کہ انہوں نے یہاں خان صاحب کا پوسٹر پکڑا ہوا اور میں اپنی ماں کو لے کے گئی. میری زندگی کا پہلا اور آخری ووٹ جو میں نے خان صاحب کو ڈالا, مطلب. لیکن جب میں نے پریڈکشن دینی ہے, میں نے اپنی آپ نے باعث نہیں ہونا کہ مجھے وہ بندہ پسند ہے نہیں پسند, میں کیسے آپ نے جو دیکھ رہی ہیں ہاں آپ نے وہ بتانا. تو پھر کیوں میں ہر بار یہ کلیئر کرتی ہوں, پھر لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی, مجھے اتنی پیاری پیاری مکالموں سے کیوں نوازا جاتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں. ہر بار میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتی ہوں کہ جی میں نے نہیں دینی اگلے سال سے پیش گوئی ہے, لیکن آپ بھی اتنی عزت سے بلاتے ہیں کہ نہ ہی نہیں ہو پاتی ہے. نہیں, آپ کو میرا خیال ہے ریٹائرمنٹ نہیں لینے دیں گے ہم. یہ بتائیں کہ یہ سارا اس وقت جو چل رہا ہے, الیکشن بھی اگلے سال میں ہے, ٹھیک ہے, 2024 میں, اور جب یہ کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے, کیا خبریں ہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہے 2024 اور 2025, کیونکہ عوام بڑی بیچاری کیوس میں ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب جو خواص تو بیچارے ہیں ہی, ہوائیاں اڑی ہوئی, لیکن عوام بیچاری تو بہت ہی پھٹے رولے پڑے ہیں ہمارے اس وقت. یہ واحد فاروق 2 سال ہیں جو میرے رب کے حکم سے اس ملک کو ٹریک پہ چڑھائیں گے, پٹری پہ چڑھائیں گے. اب یہ صحرا کس کے سر سجنے جا رہا ہے, یہی ایک سسپینس رہ گیا ہے. جہاں تک الیکشنز کی بات تھی تو میں نے پریڈکشن, کیونکہ میں آپ سے پہلے بھی بہت سارے شوز کر چکی ہوں, تو میں نے کہا تھا 13 دسمبر 2023 سے لے کے 5 جنوری 2024 تک یہ وہ ٹائم ہے. اس ٹائم میں اگر کوئی کیوس کریٹ نہ ہوا, کوئی ناگہانی آفت نہ آئی, کچھ نہ ہوا, تو آپ سمجھیں الیکشن 8 کو ہی ہوگا. پھر جب 13 کے بعد آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کی وہ کاروائی دیکھی, میں اس سے پہلے پریڈکشنز دے چکی تھی, تو 13 کے بعد مجھے تو لگتا ہے وہ کیوس تو ختم ہو گیا چیف جسٹس کے حکم کے بعد کہ جی الیکشن ہوگا. ہاں کوئی ناگہانی نہ آئی تو وہ اور بات ہے, لیکن الیکشن تو 8 کو ہوگا. اور جو آپ اگر یہ بات ہم کرتے ہیں کہ ہوگا کیا, مجھے تو صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب جو نقشہ بنے گا, رب اللہ تعالیٰ عزت رکھیں اس پیش گوئی کی بھی. پچھلے 3 سال سے میرے بارے میں مشہور ہے کہ میں اچھی خبریں نہیں دیتی تھی. میں نے کرونا کی پریڈکشن جب سے دی 2020 کے بعد سے, میں نے پاکستان کے لیے اچھی خبر میرے سے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی. وہ تو اوور آل پوری دنیا کے لیے بری خبر تھی, لیکن نہیں سب اس کے بعد سے مسلسل نا 21 میں بھی میں لوگوں کو آسرا ہی دیتی تھی, حوصلہ ہی دیتی تھی. 22 میں بھی ایسے تھا کیونکہ وہ بھی سیاسی دھچکوں کا سال تھا. 23 والا سال 20 مئی تک میں کہتی تھی کہ اگر پاکستان بچ گیا, 20 مئی تک میں کہتی تھی یہ بات. اور یہ بھی میں نے کہا تھا 2023 ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا, تو میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے. اب فوج اپنی کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے نا اس کے لیے فائٹ بھی کرے گی, ریوائیو بھی کرے گی. 2023 والا جو سال تھا یہ بہت مشہور پیش گوئی ہے میری.
اس کے بعد جو ہے پھر میں کہتی تھی 20 مئی تک اگر پاکستان بچ گیا تو پھر ہم سمجھیں ملک کے جو یہودیوں کے عزائم ہیں وہ نہیں پورے ہوں گے، ورنہ جو پلاننگ ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اس کا امکان 20 مئی 2023 تک بہت روشن تھا، خدا نخواستہ 20 مئی کے بیچ میں 9 مئی آ جائے گی اور فوج زیرو ٹالرنس کا نعرہ لگائے گی. اب یہ میرا علم نہیں بتا سکتا تھا، میں نے کہا نا علم صرف وہ ٹائم فریم کور کرتا ہے. پھر خان صاحب کے لیے جو میری پریڈکشنز تھیں کہ میں نے کہا تھا کہ اب وہ مجھے آئسولیشن میں نظر آتے ہیں. اب آئسولیشن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہوگا کیا، یہ کیا منظر ہو سکتا ہے کہ زمان پار کے باہر لوگ کھڑے ہیں، ہاں جی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ رونق ہی بہت ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آئسولیشن میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا ستارہ جولائی سے گڑبڑ میں آ چکا تھا. ٹھیک ہے نا، جولائی سے وہ ٹائم شروع ہو چکا تھا جہاں سے میں نے کہا تھا کہ اب خان صاحب کی سیاسی زندگی، ازدواجی زندگی دونوں خطرے میں جائے گی. ازدواجی کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی واضح کچھ چیزیں جی جی، تو وہ دیکھیں گونج تو دونوں کی رہی کہ بیچارے ابھی تک وہ نکاح کی ثابت ہی نہیں ہو سکا ان کا کہ وہ عدت میں ہوا یا جس میں بھی ہوا، وہ کیس چل رہے ہیں ان کے. تو میں نے ابھی خان صاحب ٹائملی پھنسے ہوئے ہیں. خان صاحب کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے، ان کے سننے والوں کو یہ اچھی خبر ہے. ایک وقت اب دیکھیں نواز شریف صاحب سے کم وقت خان صاحب کا سختی کا ہے. نواز شریف صاحب جب -1 ہوئے تھے وہ بھی تو میں نے پیش گوئی کی تھی کہ نون لیگ مدت پوری کرے گی، نواز شریف مائنس ہو جائیں گے، اور وہ ان کو کتنا ٹائم لگا ہے. اور یہ بھی ابھی اللہ نے میری عزت رکھی کہ میں نے کہا تھا 2023 کے سیکنڈ ہاف میں نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے اور ساتھ ہی آپ کو الیکشن کی آواز سنائی دے جائے گی، بگل بچ جائے گا الیکشن کا، ایز اٹ از ویسے ہی ہوا. بالکل. اب خان صاحب کے لیے، سننے والوں کے لیے پلیز میری ٹرولنگ کو کرنے سے بہتر ہے مجھے اب تو سمجھ آئے کہ میں ذاتی پسند ناپسند پہ بات نہیں کرتی ہوں، ایک وقتی ان پہ کرائسس ہے. ہاں 2024 والا سال بھی ان کے لیے پاور نہیں دیتا، لیکن اگر وہ کہیں تھوڑے سے فلیکسیبل ہوتے ہیں تو ریلیف گاہے بگاہے ان کو 24 میں مل جائے گا. 2024 میں خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا، ہاں، لیکن پاور کا سال نہیں ہے ان کا 2024. تو قید میں نظر آتے ہیں. یہاں پہ فاروق تھوڑا سا اس لیے مثالیں دینی پڑتی تاکہ لوگوں کی شاید کلیئرٹی ہے، میری پوزیشن کلیئر ہو جائے. جب پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوا تھا نا، جب ایک زمانے میں، تو میں کہتی تھی پیپلز پارٹی کو 10 سال لگیں گے اپنی پوزیشن کم بیک کرنے میں، اور وہ 10 سال لگے ان کو. اچھا جب نون لیگ گئی تو لوگ کہتے تھے نون لیگ ختم، صفحہ ختم، تو میں کہتی تھی نہیں، نون لیگ جسٹ راؤنڈ دی کارنر، یہ پھر سے آپ کو جلدی واپس آئے گی. اور وہ ہومیوپیتھک PDM آتی ہے 3.5 سال میں واپس آ گئے. ہاں جی، یہ ان کا یہ کم تھا، وہ بھی چھوٹے بھائی، کیونکہ ان کا سیاسی ستارہ خان صاحب کی طرح اسٹرانگ ہے. وہ ان کی فلیکسیبلٹی کی وجہ سے یہ نون لیگ کے ریوائول میں آسانی ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نون کی جو واپسی ہے جی، اس میں میاں شہباز شریف کا کمال ہے. بالکل ان کا کمال، یعنی ان کا جو ستارہ ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا تو سیاسی ستارہ اب جا کے کرائسس سے نکلا ہے. اور تبھی میں کہتی تھی 2023 کا سیکنڈ ہاف ان کو اپنے گھر کی خوشی دے گا. تو اپنے گھر آئے، گھر کو چلیں، اپنے گھر کی، ہر ایک کو ہوتا ہے جہاں اس کا گھر ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی باہر رائل سٹائل ہے ان کا. میں تو یہ بھی ان کے بارے میں کہتی تھی کہ ان کا اتنا اچھا نصیب ہے نواز شریف صاحب کا، جلا وطنی بھی دیکھیں شاہی انداز سے کرتی ہے. ہاں واقعی، لندن میں جہاں پہ بھی آپ نے چھٹیاں کاٹی وہاں پہ انہوں نے جلا وطنی کاٹی. مدینہ میں جب یہ جلا وطن تھے تو میں عمرے پہ تھی، تو میں نے انہیں دیکھا ساتھ ان کے باوردی فوجی، اور یہ روضہ رسول میں آ رہے تھے، تو میں بھی کھڑی ہوگی، میں نے سلام کیا تو انہوں نے یوں اشارے سے جواب دیا. اوبویسلی مجھے جانتے تو نہیں ہوں گے، میں تو ایک عوام تھی، لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں شاہی انداز میں ان کی جلا وطنی بھی اللہ کٹواتا ہے. تو ابھی خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ تو ابھی کوئی اچھی خبر آپ سے اس طرح سے سننا چاہ رہے ہیں کہ کیا 2024 جو ہے ان کی رہائی کا سال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان کی جو رہائی سے جو وہ ہے نا تعلق، 20 مارچ 2024 سے پہلی کرن آتی ہے، 20 مارچ 2024، لیکن الیکشن کے بعد. لیکن بشرط زندگی، صحت سلامتی، خان صاحب کو تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی، ورنہ جو ہے یہ پھر آگے کھنچ سکتا ہے یہ. کیونکہ جس طرح میں پہلے 22 میں کہتی تھی کہ خان صاحب پلیز ساکھ بچائیں، مدت پوری کرنے کے چکر میں بائی ہک اور بائی کروک آگے آپ کو عدت نہ کاٹنی پڑ جائے، تو وہی انہوں نے مدت کا رولا رہا کہ جی ہمیں نہ نکالو، ہمیں نہ نکالو، اور پھر کتنا وہ دیوار سے لگتے چلے
چلے گئے. اب اور اپنے برے وقت میں سارے محاذ کھول لینا عقل مندی نہیں ہوتی. تو لیکن آپ ویسے اس ٹائم میں جب کہہ رہی تھی یہ سب قیدی خان کے لیے مشکل وقت آ رہا ہے، تو اس وقت میں بہت سے لوگ ہمیں ملتے بھی تھے اور اسی حوالے سے لوگ کہتے تھے کہ خان کو کچھ نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لیں آپ، کچھ نہیں ہونے والا، خان تگڑے کا تگڑا ہی رہے گا اور یہ ساری بلائیں اس کے آس پاس سے گزر جائیں گی. لیکن پھر ہم نے دیکھا الٹیمیٹلی مشکل آئی ان کے لیے، انہیں اندر بھی جانا پڑا، انہیں اپنے بہت سے قریبی ساتھیوں کو کھونا پڑا، پارٹی ان کی. اچھا یہ بھی میری ایک حیرت انگیز پریڈکشن ہے کہ وہ بھی پچھلے سال سے ایئر میں ہے کہ آن ایئر ہے. میں نے کہا تھا تحریک انصاف کے نا چھوٹے چھوٹے پریشر گروپس بنا دیے جائیں گے، اور جو ہے وہ بھی آپ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بن گئے ہمارے سامنے. ہاں جی، جو پارٹیز بنی ہیں ہاں تحریک انصاف میں سے نکلی ہیں، چاہے وہ مجھے جہانگیر سمجھ نہیں آتا اس کا مطلب ہے. میں صرف یہ کی بات کہنا چاہوں گی فاروق کہ ذاتی پسند ناپسند پہ تو نہ پریڈکشن دیجیے. مجھے بھی دیکھیں میں بھی غلط ہو سکتی یہ ہوں. دیکھیں نا، اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس علم پہ بات کرتے ہوئے لوگ تھوڑا سا یہ بھی سوچتے ہیں، چاہے انہیں نظر آتا ہے کلیئرٹی سے نہیں آتا، یہ نہیں، اب یا شاید وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے عوام کیا سننا چاہ رہی ہے. کیا سننا چاہتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں دیکھیں میں آج بھی رسک لے رہی ہوں، ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد بھی گالیاں پڑیں گی کمنٹس باکس میں کیا کچھ لکھا جائے گا، مجھے بھی پڑیں گی آپ کے ساتھ، جھوٹی عورت ہے، فلانی ہے، یہ ہے، وہ ہے. اللہ ان کو ہدایت دے کہ میں نے تو ایک بار ایک لمبی چوڑی چٹھی لکھی کہ خدارہ مطلب محبت. دیکھیں بڑا سیدہ عارفہ جی کا جملہ ہے، میں اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گی. شخصیت پرست معاشرے بت پرست معاشرے ہوتے ہیں. جس دن سے ہم شخصیت پرستی چھوڑ دیں گے نا، شاید ہم زندہ قوم بن جائیں گے. اور میرے خیال میں جن کو یہ پسند کرتے ہیں وہ بھی تو شاید ان کو یہی کہتے ہیں، لیکن یہ ان کے بارے میں اس طرح سے ایک عورت کی تو عزت کرو. ایک عورت کے بارے میں لکھتے ہوئے سوچو تو صحیح کہ میں نے، اللہ معافی دے، میں نے وہی آج تک تو پھر چلیں یہ بتا دیں ہوا تو وہی جو پریڈکشن دی تھی. آپ نے گالیاں دے لی، کیا فائدہ؟ میں کل غلط بھی ہو سکتی ہوں، ہو سکتا ہے جو مطلب خان صاحب جیل میں سے ہیرو بن کے انقلاب آئے اور نیلسن منڈیلا بن کے نکلیں کچھ بھی اس ملک میں. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار اینڈ ان پاکستان. ایسی. اچھا اب آپ نے یہ دو لوگوں کا کہا ہے، آپ نے کہا عمران خان کا سیاسی اور میاں شہباز شریف صاحب کا سیاسی، جو ستارے ان کے بڑے بلند ہیں. برتھ چارٹ میں پڑھتی ہوں جی. تو اب دیکھیں خان صاحب کتنے یو ٹرنز لیتے ہیں، لیکن ان کی جو فالوئنگ ہے اس کو فرق نہیں پڑتا. حالانکہ وہ بچوں والے کئی بار یو ٹرنز ہیں کہ انسان کو بستی بھی لگے. میں تو کہتی ہوں اپنی پیش گوئی کا غلط ہونا منظور ہے، لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں گی نہیں میں نے یہ ایسے کہا تھا، یہ میں نے ایسے کہا تھا، میں اس کو نہیں کبھی ریویو ہو جاتا ہے. یعنی کیونکہ خان صاحب کا ستارہ بڑا اسٹرانگ ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو آگے بھی ان کے ستارے بہتر نظر آتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کبھی کبھی شاید میاں صاحب جو ہے، میاں صاحب کا سیاسی ستارہ جو ہے ابھی بھی دیکھیں، میاں صاحب کا سیکنڈ ہاف سے ستارہ سرستی سے نکل آیا، ٹھیک ہو گیا. اور جو ہے یہ جو بھی تھوڑے تھوڑے ریلیف آپ کو مل رہے ہیں، ان کو لگ رہے ہیں آپ کو 10 جنوری سے یہ مزید پاورفل ستارہ ہونے جا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب کا. لیکن 3 بار تک تو فاروق صاحب وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی میں نے بلکہ مشرف صاحب کے دور میں بھی کی جب وہ جلا وطن تھے. 4تھی بار وہ بنیں گے نہیں، یہ میرے اندر سے کوئی مجھے علم راستہ نہیں دکھا رہا. 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، میں پھر یہ کہوں گی. حالانکہ پوری قوم کو نظر آ رہا ہے، پوری قوم کو، ٹھیک ہے، پوری قوم کو نظر آ رہا ہے، اتنی کلیئرٹی سے نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے. ہاں جی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. مجھے نہیں سمجھ آ رہا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کنگ میکر بن جائیں، وہ کسی قریبی کو آگے لے آئیں یا وہ کسی پہ ہاتھ رکھ دیں. مجھے پتہ نہیں کیوں، حالانکہ وہ ان کی ڈیسپریشن ہمیں نظر آتی ہے، سمجھ بتایا جا رہا ہے، اور ان کی پارٹی پورے نعرے لگا رہی ہے. تو لیکن پتہ نہیں آپ کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہا. کہہ سکتی ہے یہاں پہ میں غلط ہونا منظور ہے، لیکن میں وہی بولوں گی جو سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. نون لیگ والوں سے التماس ہے کہ آپ کو کچھ نہ کہیں، پی ٹی اے والوں سے ہم نے پہلے کر لی. مجھے کبھی کسی کی طرف سے گالیاں نہیں پڑی. یہ ماشاءاللہ ہمارے اپنی ہی پارٹی اپنے ہی گراتے ہیں، جو اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. اچھا، تو مریم نواز صاحبہ کہاں پہ ہیں؟ یہ بھی انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیں ان کی بہت ایفرٹس ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں لائم لائٹ میں ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2025 مریم نواز صاحبہ کو کمپنسیٹ کرتا ہے.
اچھا ہاں جی، میں کہوں کہ کوئی بڑا وزیر اعظم کا منصب دے دیں گے والد یا جو ہے کچھ ایسی چیز. مجھے ان کو 2025 نوازتا ہوا مریم صاحبہ وہاں سے اسٹرانگ ہوتی ہیں 2025 والے سال یعنی سے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا عہدہ جی آ سکتا ہے جی، ان کے کیونکہ وہ پاس. 2025 سے سالڈ ہوتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جو سسٹم بنے گا وہ ایٹ لیسٹ کولیپس نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی نظر آتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو بہت وہ نہیں مل رہی ہے، میجورٹی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. مطلب یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں مجھے امکان نظر آتا کہ وہی الائنسز کے ساتھ ہی حکومت بنانی پڑے گی جو بھی آئے گا. اور نون اس میں آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ میجر؟ جی، نون لیگ بھی یہاں پہ ہائی لائٹڈ ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہائی لائٹڈ ہے. پیپلز پارٹی بھی؟ جی، پیپلز پارٹی بھی ہائی لائٹڈ ہے. ٹھیک ہے. کوئی پتہ نہیں جو ہے وہ پھر صدارت کا منصب پیپلز پارٹی کے پاس نہ چلا جائے. آصف زرداری ہاں. صاحب. اچھا، ایک اور انسان ہے جن کا ستارہ بڑا اسٹرانگ ہے سیاسی، مولانا فضل الرحمان. ہاں ان کے بارے میں بتائیں نا آپ کچھ. سوچیں ذرا کہ وہ ہر دور میں کیسے اہم ہو جاتے ہیں. بالکل. پی ڈی ایم اسٹرانگ کرنی ہو تو وہ اہم ہو جاتے ہیں. مطلب ان کا بھی سیاسی ستارہ ان دو شخصیات کی طرح اسٹرانگ ہے. تو ابھی آپ کو 2024 میں بھی ان کے لیے مجھے تو یہاں پہ نظر آتے ہیں کہ وہ بھی ہائی لائٹڈ ہو سکتے تو ہیں. یہ صدارت کے لیے مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری ان میں سے کوئی ایسی، ان میں کوئی پرسنالٹی ایسی آ سکتی ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. تو یہ مختلف لوگ کہتے ہیں جی کہ اس مرتبہ ایسا لگتا ہے جیسے اسمبلی میں نون چہرے نہیں آئیں گے، زیادہ نئے چہرے نظر آئیں گے. کچھ ایسی بات ہوگی. کہاں سے اگائیں گے مجھے یہ بتائیں. یہی میں سوچ رہا ہوں. یہ کتنی وہ ہے نا جیسے کوئی ایک آرگینک فصل بنا دی جائے گی. جو لڑ رہے ہیں انہی میں سے آنا ہے نا لوگوں نے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو جس طرح سے پہلے ہے نا پرانے چہرے نام لیے جاتے ہیں کہ یار یہ لوگ اسمبلی میں ہوں گے، تو اس مرتبہ شاید کچھ نہیں. آپ کو کچھ ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ میں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیں ایک سلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹ اپ ہمیں مل جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پاکستان کا سروائیول بھی نظر آتا ہے. پاکستان ماشاءاللہ پٹری پہ چڑھتا ہوا بھی نظر آتا ہے. اس کی بھی ایک ریزن ہے، وہ آخر میں جب ہم سم اپ کریں گے پھر میں اس پہ بات کرتی ہوں کہ وہ کیوں مجھے نظر آتا ہے کہ پاکستان کیوں ترقی کرتا ہوا 2 سالوں میں نظر آتا ہے. اور جو گورنمنٹ آپ کو گورنمنٹ 2024 میں بنتی ہے، یعنی 8 فروری کو الیکشن ہے تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ گورنمنٹ بھی بنتی نظر آ رہی ہے. اور جو گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے وہ اگلے 3 4 5 سال یہ اب سسٹم میں آپ فال نہیں دیکھیں گے. نہ ہی مجھے وہ احتجاجی تحریکیں، نہ مجھے وہ اس طرح کے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ابھی تک لگ رہا ہے نا الیکشن ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن بڑا متنازع ہوگا، اس کے بعد لوگ بڑا باہر نکلیں گے. 5 جنوری اور 10 جنوری سے کیوس یہ چیزیں سمٹنی شروع ہو جائیں گی. اور آپ کو ایک اسٹیبل گورنمنٹ نظر آ رہی ہے. مجھے اس کے بعد جو ہے نا اللہ نے چاہا تو سسٹم چلے گا، سسٹم کولیپس نہیں کرے گا. تبدیلیاں تو بنتی رہتی ہیں لیکن کولیپس نہیں کرے گا اب سسٹم. اب یہاں سے کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلٹی شروع ہونی ہے تو پاکستان کی مجبوری بن جانی ہے کہ جو ہے نا اس کو اسٹیبل پہ چلنا، کیونکہ یہ آخری چانس ہے پاکستان کے پاس اپنے آپ کو پٹری پہ چڑھانے کے لیے. اور قدرت بھی ساتھ دے رہی ہے ان 2 سالوں میں. تو یہ 2 سال وہ ہیں جو ہمیں پچھلے اتنے سالوں کی کمپنسیشن دے کے جا سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری پہلے تو میں تجزیہ تو نہیں کرتی ہوتی لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح اس بچے کو اس کے مطلب والد صاحب نے پولیٹیکل گرومنگ کی ہے. مطلب وہ واحد مجھے سیاست دان لگتے ہیں فاروق جو لاجک کے ساتھ وہ بچہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. ان میں لاجیکل پوائنٹس دیتے ہیں، ورنہ میں نے یہ لاجیکل گفتگو تو ابھی تک میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے مسنگ ہے ہمارے یہاں. جو اتنے ہمارے پاپولر لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کو پاس لاجک نہیں ہوتی اپنی بات کرتے ہوئے. یہ لڑکا جو بھی ان کی گرومنگ ہے یا پوٹینشیل ہے، لیکن میں کہوں کہ کوئی بہت بڑا منصب وہ نہیں ابھی کہہ سکتے بلاول کے لیے. لیکن بلاول اچھی پوزیشن پہ آپ کو بھی نظر آئیں گے 2024 میں بھی. یہ جو بھی نئی شکلیں بنے گی آگے چل کے ان کی پوزیشن ابھی بھی سالڈ ہے. اچھا، یہ اس علم کے بارے میں چونکہ اتنی باتیں ہیں اور آپ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل نہیں. تو اس کے اوپر اعتراضات بھی مذہبی بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ جی اس کو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، اپنا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے منع کیا گیا. اور دوسرا اس کا کچھ سائنسی بنیاد کیا ہے اگر آپ بتانا ہے. میں چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے سے کھولیں کہ یہ تجزیہ ہے آپ کا
یعنی لوگوں کے بارے میں، میں اور کس بنیاد پہ ہے؟ نہیں یہ دیکھیں، یہ اس کی کیا سائنس ہے کہ جو انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، جی ٹھیک ہے، اس وقت اس گھڑی میں آسمان پہ اب جب اس کو سیکھا جاتا ہے تو جو ستارے جو ان کو ماہر فلکیات کے لیے وینس ہے، سیٹرن ہے، سن ہے، مارس ہے، میں ان کے اثرات زمین پہ اور انسانی زندگیوں پہ پڑھتی ہوں. ٹھیک. اور میں یہ 1999 سے 98 سے پڑھ رہی ہوں، 1998 سے. جب میرا کلائنٹ آتا ہے میں اس کو یہ نہیں کہتی کہ مجھے اپنا پاسٹ بتائیں، یا میں کہتی ہوں صرف ڈیٹ آف برتھ دیں اور ٹائم آف برتھ. بس دو چیزیں پوچھتی ہوں. 2 چیزیں میں کہتی ہوں آپ کے پاس آخری 5 منٹ ہوں گے. اور میرا ہر کلائنٹ فاروق میرے لیے ایک نیا ٹاسک ہوتا ہے. میں نے اس کا پاسٹ اس سے اسیس کرنا ہے کہ جو اس کے کیا تھا پاسٹ میں، پھر مجھے اس کا جو پریزنٹ پرابلم ہے وہ بھی مجھے ڈائیگنوز کرنا ہے. اسی کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے اگر وہ 2 چیزیں نہ میچ کر رہی ہوں تو میری سوئی پھنس جاتی ہے، کیونکہ سائنس ہے، اندازے ہیں. میں اپنے پاس سے اس میں جیسے خواب کے بارے میں ایگزیجریشن کرنا گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، اسی طرح اس علم میں بھی میں نے کہتی ہوں نا، ستاروں سے نہ کھیلو ورنہ یہ تم سے کھیل جائیں گے. تو انہی کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے میں نے فیوچر کو سم اپ کرنا ہوتا ہے. اندازے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا پاسٹ ہے جی اور جو پریزنٹ ہے، جی آپ پہلے اس کو سامنے رکھتے ہیں؟ جی میں دیکھتی ہوں کہ کیا اس ستارے نے اس کو پیدائشی سے لے کے اب تک یہاں پہ ہٹ کیا، پھر اب جب اس پریزنٹ کے اندر ہے تو کیا ابھی یہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، اور پھر انہی کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے مجھے جانا ہوتا ہے اس کے فیوچر کے اندر. ٹھیک ہے، تو میرے پاس دلیل جواب موجود ہوتا ہے کہ میں کیسے پڑھ رہی ہوں اس کو. تو اگر پڑھتے ہوئے میں آپ کو لاجک دے رہی ہوں، دلیل دے رہی ہوں کہ یہ سیٹرن ہے. اب یہ جو پولیٹیشنز ہیں جن کے اوپر میں بہت اوتھینٹیکلی بات کرتی ہوں، عمران خان صاحب کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ میرے پاس ہے، نواز شریف صاحب کی ہے، بلاول صاحب کی ہے، صدر آصف علی زرداری صاحب کی ہے. تو میں اوتھینٹسٹی کے ساتھ بات کرتی ہوں، ورنہ شاید میں بھی آئیں بائیں شائیں کروں گی، کیونکہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ غلط ہونا امکان ہو سکتا ہے. تو آپ کے ساتھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ آپ کو غلط بتا دیں ڈیٹ آف برتھ؟ تو پھر تو میں معذرت، آپ کو بعض دفعہ آپ کا ہی ہوتا ہے نا، کئی لوگ چیک کرنے کے لیے ہی، اور غلط جو آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے آیا ہے. نہیں، لیکن ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو کہا ہو کہ آپ مجھے غلط، یا تو کچھ غلطی ہے اس میں، کیونکہ مجھے آپ کی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، جو چیزیں میچ نہیں ہو رہی ہوتی، میں کہتی ہوں نہیں کہیں گھپلا ہے، یا آپ کے یا آپ کو ایگزیکٹ نہیں پتا ہو سکتا ٹائم جو ڈیٹ آف برتھ کا ہے. یہ میں وہاں پھنس جاتی ہوں. پھر میں ان سے معذرت کرتی ہوں کہ بھی پہلی چیزوں کو کنفرم کریں، کہیں کوئی گھپلا ہے، کیونکہ یہ جو سچویشن ہے یہ آپ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، کیونکہ میں نے ان کے اثرات آپ کی زندگیوں پہ پڑھنے ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو ہمارے اخبارات میں چیز چھپتی ہے کہ جی آج کا دن کیسا رہے گا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اسی طرح آپ یوٹیوب پہ لوگ بتا دیتے ہیں، آپ بھی بتا دیتی ہیں کہ فلاں والا جناب یہ کر لیں، احتیاط کر لیں. تو ہم بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آج ایگزیکٹلی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. لیکن یہ بہت زیادہ جنیرک نہیں ہے کہ ہر اس اسٹار والے بندے کے ساتھ ایگزیکٹلی وہ دن میں ایسا ہی ہوگا، یا یہ پھر وہی بات ہے کہ ہم نے ایک تجزیہ دیا ہے، یہ جنرلائز انفارمیشن ہے. یہ جو ہے یہ 12 ستارے جو ہے جنرلائز انفارمیشن ہے. اگر میں فاروق وڑائچ کا انڈیویجول ذائچہ جب پڑھوں گی تو میں دیکھوں گی فاروق صاحب کے نام کے نمبرز کیا ہیں، فاروق صاحب کا برتھ نمبر کیا ہے، فاروق صاحب کا سن کہاں تھا جب پیدا ہوئے، کتنے ڈگری پہ تھا، چاند کہاں تھا جب آپ پیدا ہوئے، آپ کا رائزنگ پلانٹ کیا تھا. تو جو انڈیویجول ڈیسٹنی ہے سم تھنگ ایلس، یہ جنرلائز. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں ایکوریسی پھر بھی تھوڑی بہتر ہو سکتی ہے، بہت بہتر ہو سکتی ہے، مطلب. اور وہ جو اخبار میں آپ نے پڑھ لیا تو اللہ کسی کی بات کا پردہ رکھنے تو رکھ لیں، لیکن میں اس میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوتی. لوگوں کو ہیلپ ملتی ہے، جو میرے تو جو سننے والے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب مجھے کہا جاتا ہے نا آپ بہت نیک کام کر رہی ہیں، اور اسپیشلی گھروں کی مائیں کہتی ہیں، تو میرا مورال بڑا ہائی ہو جاتا ہے کہ میری محنت وصول ہو جاتی ہے. لیکن وہ میں پھر بھی لوگوں کو کہتی ہوں یہ جنرلائز انفارمیشن ہے، اسپیسیفک نہیں ہے. آپ کا چونکہ ہم آپ کے بارے میں جان ہی نہیں سکے. جی
وہ آپ کے تو ستارے کو دیکھیں وہ ایک ستارہ ہے حمل، مجھے اس کے ساری اچھائی برائی بتانی ہے ایریز کی. اب وہ آپ پہ فٹ اگر آ گئی ہے تو یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں ہیلپ مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ جنرلائز انفارمیشن ہے جو یوں دی جاتی ہے ہاروسکوپ کی، یا دن ہفتہ کیسا رہے اور اس گا. میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج آپ کی جو فلاں قریبی دوست ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے. جی جی تو بعض اس میں بڑے شریر بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری تو بیوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیز آپ کہہ رہے ہیں مور اسپیسیفک، جتنا آپ اس میں اسپیسیفک ہوں گے ہاں اتنی ہی آپ ریزلٹس دیکھیں نا، بہتر آ جب ہم سکتے ہیں. ذائچے کو پڑھتے ہیں تو رومانس والا ہاؤس ڈفرینٹ ہے. تو جن کی ہاں بیوی نہیں ہے وہ 5ویں گھر کی خبر سنیے، جو ہاں میرڈ ہے وہ 7ویں گھر کی خبر سنیے میرج ہاؤس کی. تو یہ تو میں تو مینشن کرتی ہوں کہ یہ رومانس ایریا کی یہ خبریں ہیں، اسٹوڈنٹس کا یہ ہاؤس ہے. میں تو ہر ہاؤس کو مینشن کرتی ہوں جب میں 12 ستارے پڑھتی ہوں. مجھے بہت محنت مجھے وہ لگتی تو ہے. یہ بتائیں کہ آپ ایگزیکٹلی اس میں کب آئی اور کتنا یعنی محنت کرنا پڑی اس بہت میں؟ یہ علم جو ہے کتنی دیر میں سیکھا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے استاد کہاں سے ملے گا؟ کس طرح سے اس میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو میں نے جو سیکھا، مجھے لوگوں کا طریقہ نہیں پتا، میں نے جو سیکھا میں کہتی ہوں میں نے آبزرویشن سے سیکھا. ٹھیک ہے. جب میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے ایک آتھر تھے سعید برق صاحب، تو وہ زندہ نہیں ہے، ڈیفینس میں وہ رہتے تھے لاہور، تو میں اسپیشل ان کے پاس اسلام آباد سے آئی. تو اس کو سیکھنا تو آسان ہے، لیکن وہ میں نے آئی تھنک میں نے 3 دن کلاس لی ہوگی، کیونکہ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر رزق کمانے کی صلاحیت ڈال کے قدرت بھیجتی ہے. اب آپ اسے کیسے ایکسپلور کرتے ہیں، آپ اسے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیسے نکھارتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. میں 5ویں 6ٹھی سے پیش گوئیاں دیتی تھی، شغل میں ہاتھ دیکھتی تھی، اور جو کہتی تھی وہ ہو بھی جاتا تھا. اچھا، 5ویں 6ٹھی سے یہ چل رہا ہے کام؟ 5th 6th کلاس سے. اور سٹارز پڑھنے، سٹارز کی ساری ان کی انفارمیشن پڑھنی، اور یہ میں پڑھا کرتی تھی اپنے چائلڈہڈ سے. ایسی کتابیں میں شوق سے پڑھتی تھی، بہت انٹرسٹ تھا. میں نے کہا نا واصف علی واصف کہتی ہیں انسان کے اندر ڈال کے بھیجا جاتا ہے. اور پھر میں کہتی ہوں کہ مجھے میری زندگی کے فیلیئرز نے اس علم میں ڈالا. جب میری شادی ناکام ہوئی تو مجھے ریزن جاننا تھا کہ میری اتنی تپسیا کے باوجود، ریاضت کے باوجود کہاں کمی تھی. تو جب علم سیکھنا شروع کیا تو پتہ چلتا ہے کہ میرج ہاؤس کے تو پھٹے ہی رولے پڑے تھے. اچھا، لیکن اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے بارے میں نہیں دیکھا تھا؟ اس وقت سیکھا نہیں تھا نا پراپر. ایسی جنرلائز انفارمیشن پڑھتی تھی، ہاتھ پڑھنے والی کتابیں پڑھتی رہتی تھی. تو بیسیکلی شادی کی ناکامی نے آپ کو اس علم کا ماہر بنا دیا؟ مطلب وہ کہتے ہیں نا، وہ جو ہے اس ناکامی نے مجھے اس میں ڈالا کہ میں کیوں ناکام ہوئی اتنی ریاضت اور اتنی تپسیا کے باوجود. آپ نے کوشش کی اسے بچانے کی یا کامیاب کرنے کی؟ بہت کوشش. میں کھڑی ٹانگ وظیفے کرتی تھی، محبت ہی بڑی تھی مجھے جو ہے کہ، اور میں ایک گھر کی عورت تھی، مجھے کام کرنے کا بالکل شوق نہیں تھا. آج آپ کی فیملی سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا میں کام بالکل مجبوری سے کرتی ہوں، میں کام کے لیے نہیں بنی تھی. میں نے کہا جب بڑھاپا آیا، جب لوگ ریٹائرمنٹ پلان کرتے ہیں، رب نے کان سے پکڑ کے کہا کر کام جو ہے نا. تو وہ جو ہے اس ناکامی نے آپ نے جب پڑھا اپنے متعلق ہی پڑھا جی کہ آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ میری شادی کیوں نہیں بچی، وہ تو پھر پتہ چلا آپ کو. تو اس میں کیا انڈیکیٹ ہوا کہ یہ جو باکس ہے یہ معاملہ ہی خراب ہے ہمارا، یعنی آگے بھی اس میں؟ جس طرح میں خان صاحب کے بارے میں کہتی ہوں، میں بلاول صاحب کے میرج ہاؤس کے بارے میں کہتی ہوں کہ ان کو خان صاحب کے بارے میں تو میری پٹی آج کل پرسوں ایک بادامی صاحب کے شو کی میری نظر سے گزری کہ ان کو سیاست راس ہے، شادی نہیں. بلاول صاحب بھی 1 سے زائد شادیاں کرتے اگر اب تک میرڈ ہوتے. پھر جو ہے آپ وہ دیکھیے جو ہمارے وہ ایک ان کے وسیم اکرم صاحب جو تھے، ان کے بارے میں کہتی تھی وہ اتنے خوش قسمت ہیں کہ جو بیوی آئے گی ان کو یوں بھاگ لگا دے گی، بخت لگ جائیں گے. اور آپ دیکھیے دونوں شادیوں نے اس آدمی کا مقدر کہاں سے کہاں ایلیویٹ کیا جو ہے. اب وہ دونوں دیکھیں فرینڈس ہیں، خان صاحب اور وسیم اکرم صاحب، دونوں کے نصیب کتنے ڈفرینٹ ہیں. تو آپ کو بلاول صاحب والا بھی معاملہ وہ نہیں لگ رہا؟ اگر اب تک میرڈ ہوتے تو اب جو 1 جون 2024 سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے اس میں اگر شادی کرتے ہیں تو پھر وہ نبھے گی، چلے گی وہ شادی، اور اس میں امکان بھی بہت موجود ہے ان کی شادی کا. یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے کیا دی نا، جس طرح یہ ڈیٹ دے دی، ایک ماہ دے دیا کہ جی اگر یہاں سے کر لیں تو، پلس اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سے کر رہے ہیں، اس کے ستارے کیا کہتے ہیں. دیکھیں وہ ان کا اس وقت بلاول صاحب کا اپنا مقدر سیف ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے.
اپنا مقدر ہر اگر مگر سے نکل آیا. جو ٹائمنگز بریک کر سکتے تھے میرج کو وہ ہر اگر مگر سے نکل آئے. جیسے خان صاحب اگر 2024 پورا یہ شادی بچ جاتی ہے تو پھر شاید اللہ بچت کر دیں, نہ طلاق کی نوبت جائے. لیکن آپ تو بہت مرتبہ کہہ چکی ہیں 2024 الارمنگ ہے, اور ابھی تک تو جو خبریں ہیں وہ تو بڑی وہ ہیں, مطلب جو آ بھی رہی ہیں کہ بیچاروں کو جو سہنا پڑ رہا ہے. تو جو ہے 2024 الارمنگ ہے کہ اگر یہ بچ گئے ہاں تو پھر آگے پھر ان کی بچت, پھر یہ سو اگر مگر سے نکل جاتے ہیں خان صاحب. تو اگر آپ اسی طرح کہہ رہی ہیں کہ اگر بلاول شادی کر چکے ہوتے اب تک تو انہیں ایک دو اور کرنی پڑنی, ایک دو اور کرنی پڑتی تھی. یعنی ان کے حالات بھی خان صاحب والے ہوتے. بالکل خان صاحب والا میرج ہاؤس تھا ان کا. ٹھیک ہے, تو ایک سے زائد شادیاں کرنی پڑتی. آپ لوگوں کو تو بتا دیا, دیکھا اور بتا دیا, خبردار کر دیا, تو خود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خود بندے کے ذہن سے کہیں اسکپ ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ یار میرے ساتھ یہ ہونا تھا, احتیاط کر رہی تھی اور مجھے پتا تھا کہ اس میں یہ ہو جانا ہے, لیکن پھر ہوا الٹیمیٹلی آپ کے ساتھ بھی. ابھی جس طرح آپ کی آکسفورڈ ادھر بیگ آپ کا چوری ہوا, لیکن دیکھیں نا میں احتیاط کر رہی تھی کہ میں نے اپنے آئی ڈی کو نہیں اس والیٹ میں نہیں ڈالا, میں بہت تاکہ مجھے ڈاکیومنٹس کم سے کم اس کے اندر ہوں, کیش کم سے کم اس کے اندر ہو. یہ احتیاط نے مجھے بچایا. تو جب یہ مرکری ہوتا ہے گھر دے پیر دی عزت نہیں ہوتی, لیکن میرے گھر والوں کو پتہ ہوتا اگر اس نے کہہ دیا تو سب وہ کیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں, صدقات دینا شروع کر دیتے ہیں. صدقہ رد بلا کہا جاتا ہے, دعا بچا لیتی ہے. تو میں بھی سفر پہ جانے سے پہلے بھاری صدقے کر کے گئی. تو اللہ پاک نے بڑی میری بچت کی کہ میرے کارڈز بلاک ہو گئے, میرا میجر مالی نقصان نہیں ہوا. جو تھوڑا بہت مس مینج ہوا اللہ پاک نے وہ بھی اتنی آسانیاں کی کہ میرا سفر نہیں رکا. جب آپ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ آپ کا یہ نقصان ہو سکتا ہے, یہ مشکل کام ہے آپ کے لیے آگے, تو کیا آگے سے پھر آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ کام کر لیں تو اس سے بچت ہو سکتی ہے؟ میں جو دو ہی طریقے آتے ہیں نا, یا دعا مانگ لیں یا صدقہ رد بلا ہے اپنا اپنا. اور میرا ایک طریقہ یہ کہ ہر پلانٹ کی ایک ڈفرینٹ ریمیڈی ہے. تو میں کہتی ہوں آپ یہ کر دیں, آپ چونٹیوں کو چینی ڈال دیں, آپ پرندوں کو دانہ ڈال دیں, آپ سفید رنگ کا راشن لے کے کسی گھر کے غریب کے گھر کا راشن ڈال دیں. تو میں ہر ستارے کی ایک ریمیڈی بتاتی ہوں. اس سے اس ریمیڈی سے کیا فرق پڑتا ہے, لوگوں کا فیڈ بیک کیا ہے؟ مجھے تو یہ جو آج تک کرتی آئی ہوں اور خود بھی آزماتی آئی ہوں, میں تو کہتی ہوں رب بڑے پیارے ہیں, بچا جاتے ہیں. صدقہ اللہ کے غیظ کو غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اچھا, تو آپ اس وقت جو ہے یہ اسی لیے شاید ہمیں کہا گیا اتنا زیادہ, اور دعا کرتے رہیں. مجھے جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو میں تو دعا مانگے بغیر اسٹیئرنگ پہ بھی نہیں بیٹھتی کہ جو ہے نا میرا تو اپنے ہی طریقے ہیں. تو جو خود جن طریقوں سے اپنی زندگی گزاری ہے, اتنی مشکل زندگی کو میں نے سروائیو کرایا ہے. جیسے اب آپ یہ حیرت ہوگی کہ یہ حالانکہ لوگ اس کو بھی بدعت میں لیتے ہیں سٹونز کو. آپ اس کو کیسے؟ میں کہتی ہوں یہ میرا پہلا علاج ہے. اچھا, میرے ہاتھ میں فاروق صاحب پاگل ہونے کی لائن تھی. جب برین لائن کے آگے یہاں سٹار بنتا ہو نا, اور جو زندگی میں نے گزاری وہ اتنی مشکل تھی کہ میں پاگل ہو سکتی تھی, کیونکہ میں بہت سینسٹیو. یعنی اس کے امکانات بھی آگے تھے, بالکل واضح آگے. میں کہتی ہوں کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنا علاج اپنے ہی سٹونز کے ساتھ کیا. سٹون قسمت نہیں بدلتا, یہ شرک کی بات آ جائے گی. سٹون کیا کرتا ہے, یہ سولر انرجی لیتا ہے, تھرو وینز آپ کے برین کو سپلائی کرتا ہے, اور آپ کا دماغ پینک نہیں ہوتا, اور آپ بر وقت صحیح فیصلے لینے کے قابل ہوتے ہو. میرے کئی بار اتنی مشکل حالات ہو رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کلائنٹ کیسے کروں گی. یہ مجھے ٹھنڈا کام رکھتے ہیں میرے برین کو. کیا ہے اس کا نام؟ میں نے ایمرلڈ پہنا ہوا ہے, میں نے پکھراج پہنا ہوا ہے, اور اوپل پہنا ہوا ہے. یہ تینوں کی کیا ہیں, یہ آپ کو کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں ہر ایک کی اپنی ایک ہے. بالکل. یہ جو ہے زمرد, ہمارے مختلف پیغمبروں نے مختلف سٹونز پہنے ہیں. اور آپ دیکھیے جب سورۃ رحمان میں رب تعالیٰ اپنی نعمتیں گنواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یاقوت اور مرجان پیدا کیے. اب یاقوت کی تو سائنس ثابت کرتی ہے, روبی کی, اس کو روبی انگلش میں کہا جاتا ہے, کہ یہ جو ہے یہ جسم میں بلڈ کی سرکولیشن کو پراپر کرتا ہے. اور جو ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے, میں نے ایون اسپیشل بچوں کا علاج کیا ہے پتھر پہنا کے. اسپیشل بچے ہائپر ہو جاتے ہیں نا, تو اسٹون جب ڈالتی ہوں تو وہ ٹھنڈا ان کے ٹیمپرامنٹ کو کرتے ہیں, وہ ورنہ ہائپر ہو کے خود کو ہٹ کرتے ہیں سم ٹائم. تو میں نے ایسے بچوں کے علاج کیے ہیں. ایسے بچے بھی آپ کے پاس لوگ لے کے آتے ہیں؟ مائیں والدین پریشان ہوتے ہیں نا, پریشان ہوتے ہیں. لیکن آپ انہیں کہتی نہیں کہ میرا تو ایک ہی ہے, میں اس سرکل میں کام کرتی ہوں, کہ آپ
دیکھ لیتی؟ تو میرے پاس جو آئے گا اللہ نے اس کا مطلب ہے وہ کہ بچہ بھی ایک تاریخ لے کے پیدا ہوا ہے نا، وہ بچہ بھی ایک وقت پہ آیا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنا نصیب لے کے آیا ہے. ہر انڈیویجول اپنی ڈیسٹنی لے کے آتا ہے اپنی مٹھی میں. ٹھیک ہے، تو وہ میں اس میں سے پڑھتی ہوں کہ اس کو کیا سوٹ کرے گا، کیا اس کے مزاج کو ٹھنڈا کرے گا، کیا اس کا صدقہ تو ہمیں دیں. کوئی بتائیں کہ کوئی اس طرح بچہ یا کوئی بیمار آیا ہو اور بعد میں وہ ٹھیک ہوا ہو کس طرح سے؟ الحمدللہ اچھا، بڑے کلائنٹس ہیں، دعائیں دیتے ہیں. جتنی میری فروغ اللہ پلیز میرے بڑا بولنا ہو جائے، میری بہت انٹرنیشنل ماشاء اللہ کلائنٹ ہے. یعنی کوئی ایسا مسئلہ کسی کے ساتھ کوئی دیرینہ مسئلہ ہو اور بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا ہو؟ بہت ہوئے ہیں. اچھا، اللہ نے بڑی عزتیں رکھی ہیں، مجھے اتنی دعائیں ملتی ہیں آپ سوچ آپ نہیں یعنی کہ اس سکتے. کا علاج یہی پتھر وغیرہ سے یعنی اسٹون پہ نہا کے دعا اور دعا؟ ریمیڈی صدقہ. ہاں جی، دعائیں بھی جو ہے وہ کیونکہ بچپن سے شاید میرے اپیرنٹلی حلیے سے نہ لگے، لیکن میں نے اعتکاف کی بڑی کڑی منزلیں کاٹی ہوئی ہیں. میں جو ہمارے بچپن سے ہمارے گھر کا ماحول تھا کہ ہماری ماں کہتی تھی خود پڑھو، لوگوں کو بلا کے نہیں پڑھوانا. تو جب ہماری ماں بیمار ہوئی تو ہم نے یا اللہ ہو یا سلام ہو، ہم 5 بہن بھائیوں نے 1.25 لاکھ ہم روز کا 25,000 پڑھتے تھے، پھر اگلے دن 25، کیونکہ ہماری ماں نے ہمیں سکھایا خود پڑھو، کہ جو خود پڑھو گے وہ زیادہ دل سے پڑھو گے جو اپنے دل میں. تو اس طریقہ علاج کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو ستاروں کا ہی کہیں گے اسے؟ ستاروں کی میں نے دیکھی میری اسم اعظم کی ریسرچ ہے. ٹھیک ہے، ہر ستارے کا ایک اسم اعظم ہے. وہ جیسے کوئی جلالی ستارے ہیں، میرا اپنا جلالی ہے، میں لیو ہوں، فائری سائنس کی ستارہ ہے میرا. تو میں وہ چیز پڑھوں گی جس کا امپیکٹ ٹھنڈا ہو، تاکہ میرے مزاج کے جلال کو ذرا وہ ٹھنڈا رکھے. سٹون بھی وہ پہنے جو میرے مزاج کو ٹھنڈا رکھے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سٹار کے لوگوں کو کوئی یہ ورد کرتے رہنا چاہیے؟ بالکل. یہ لیکن میں ویسے ایک بات یہاں پہ پھر کہنا چاہوں کہ بغیر سوچے سمجھے نہ پڑھیے. اوکے، اور یعنی آپ اسپیشلی دیکھیں جو نا کماری بچی ہیں، کوئی آپ کو سن رہا ہے لیو، ہاں کماری اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سٹیٹس صرف کیا لیو ہے، سے وہ نہیں کون نا. ہے، میرڈ ہے، ان میرڈ ہاں ہے، عمر کیا ہے، کیا معاملہ ہے. تو ایسے صرف یہ نہیں ہے، نہیں اسی طرح وہ اخبار میں پڑھ لیتے ہیں کہ اس ستارے والے کو یہ کر لینا چاہیے. نہ کریں. پتہ دیکھیں ان چیزوں کے روحانی دنیا کی اپنے اسرار ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے. آپ نے مجھے کہا کہ میں ان دنوں میں نا میں بیمار بھی ہو جاتی ہوں، ایک تو بول کے، اور دوسرا یہ جو علم ہے یہ بڑا گرم ہے. یہ کیا مطلب، اس کی کیا؟ دیکھیں میں بہت جو ہے بہت آپ عبادت بھی کریں نا تو مجھے تو یہ ہوتا ہے کیونکہ میرے پہ اثر ہوتا ہے اس چیز کا. تو میں زیادہ اس علم کو زیادہ میں کلائنٹ دیکھ لوں میرے اوپر بہت بوجھ آتا ہے. پھر میں اپنے علاج خود کرتی ہوں. میں جب ہاروسکوپ کرتی ہوں 12 ستارے مجھے جنرلائز کانٹینٹ دینا ہوتا ہے. پورا لسی کا جگ میں فروغ ساتھ پیتی ہوں، ہر بریک میں میں لسی کا گلاس پورا پیتی ہوں. پھر میرے معدے کے اندر گرمی نہیں ہونے دیتا. اس کی حدت ہوتی ہے. کیونکہ یہ کہا جاتا تھا، ہمارے دوست وغیرہ قرآن پاک پڑھتے تھے نا، تو اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ یار یہ بھی بڑا جی گرم ہے کام بھائی، یہ ایسے نہیں. جب اعتکاف کرتی تھی تو میں اپنی خوراک کو باہر مینیو دے کے جاتی تھی کہ مجھے ایسی چیزیں دی جائیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک 10 دن کا وہ موقع ہوتا ہے کہ آپ جتنا سمجھ آتی ہے کہ جتنا اللہ سے مانگ سکو مانگ لو. تو وہ میں اپنا مینیو باہر دے کے جاتی تھی کہ میں اندر بیمار نہ پڑ جاؤں، کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ تو ہوتا ہے. کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے، اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کس طرح سے یعنی لوگ فون پہ بھی رائے لے سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں؟ فروغ ایک تو میں نے اپنے آپ کو نا بہت ایکسیسیبل نہیں رکھا ہوا کہ میں ملتی تھرو اپوائنٹمنٹ ہوں. میں نے ایسی کیونکہ نہ میں لائن لگا کے بیٹھی ہوئی ہوں. میں ایک دن میں 4 وزٹرز کو ملتی ہوں، صرف 4، جو مرضی ہو جائے. وہ بھی صرف 2 دن ہیں ہفتے کے، بدھ جمعرات. ہاں کسی کو ارجنٹ ضرورت ہو تو میں کرتی ہوں مینیج. باقی ٹیلی فون پہ بھی بہت دنیا ہوتی ہے، وہ میں نے وہ بھی دن رکھے ہوئے میں نے. اچھا، ٹیلی فون کے میکسیمم 6 یا 4. میں کیونکہ ایک بات ہے کہ میں کوالٹی پہ تعریف کا نہیں بول رہی، لیکن سچ مچ میں ایسی ہوں کہ میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. تو میں نے لائن نہیں لگائی ہوئی ہے کہ میں بہت اس معاملے میں ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ لوگ نہیں ملنے، ورنہ میں خود جا پڑتی ہوں. تو کیونکہ پوری آپ کا جو اگلا بندہ آیا ہے اس کی پوری اس کی زندگی میں گھسنا پڑتا ہے. تو زیادہ لوگ تو کوشش کرتے ہوں گے نا کہ ہم ملیں، جی مل کے ہی بات ہو. جی تو پھر اس کو کیسے فلٹر، یہ کیسے ہوتا ہے، مینیج کیسے ہوتا ہے، اس کا کیا؟ اگلے ہفتے بک ہوتے ہیں لوگوں کو، کئی باری لمبا ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن میں یوں زیادہ لائن نہیں لگاتی.
میں بہت اس میں ایکسکلوسیو ہوں. اور اس کا بڑا یعنی آسانی سے کوئی فون کال کرے اور آپ سے اپوائنٹمنٹ لے لے تو ملا جا سکتا ہے؟ میرے سے تو نہیں, آفس کے تھرو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, پھر ان کے دن رکھ دیے جاتے ہیں. بیچارے جو انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں کئی باری رات 3 بجے اٹھ کے بات کر رہے ہوتے, کیونکہ ہم ان کو میرا ٹائم فالو کرنا ہے, میں ان کے ٹائم زون فالو کرنے لگوں تو پھر میری زندگی اب نارمل ہو جائے گی. تو جمعے کا دن میں نے 3 بجے کے بعد فون کلائنٹس کا دن رکھا ہوتا ہے, سیٹرڈے کو کچھ کرتی ہوں, کچھ فرائیڈے کو کرتی ہوں, تو بس زندگی اسی طرح ہی ہے. تو یہ جو پریڈکشن آپ نے کی سب سے زیادہ تو پھر کون سا جس پہ سب سے زیادہ ریئیکشن آیا, یعنی جو پریڈکشن پوری ہوئی اور اس پہ سب سے زیادہ ریئیکشن آیا؟ مجھے تو یہ بھی ہے کہ اللہ خان صاحب کو زندگی دے. خان صاحب میری پاپولیرٹی کا میجر ریزن ہے. جتنی خان صاحب پہ اللہ نے میری عزت بچائی ہے پیش گوئیوں پہ, لیکن جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو میں کہتی تھی ایز اپوزیشن لیڈر یہ بندہ کمال کرے گا. اور جب کتاب لکھی, حالانکہ ان کی جو پہلی طلاق کی پیش گوئی تھی وہ میری ایگزیکٹ ڈیٹ پہ ہوئی تھی. میں نے کہا تھا 26 اکتوبر سے آگے یہ شادی نہیں چلے گی, اور 24 اکتوبر کو ڈیورس ہو گئی تھی ریحام صاحبہ. اور مجھے لگا یہ دونوں تو میرے اینیمی بن جائیں گے, لیکن دونوں نے بڑا فرینڈلی بیہیویئر دیا مجھے اس ڈیورس کے بعد. یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ریحام صاحبہ کے ساتھ تو میں نے بہت شوز کیے, اور عمران خان صاحب جب دھرنے کے دن تھے تب تو بڑا پرومپٹ رپلائی میرے میسج کو آ جایا کرتا تھا, کیونکہ میں تو بڑی ڈائی ہارڈ فالوور. تو یعنی اس کا مطلب ہے ڈائیورس کے بعد بھی ان دونوں نے مائنڈ نہیں کیا اس بات؟ نہیں, مطلب شکر ہے مجھے ولن نہیں سمجھا. اور آپ نے ایگزیکٹ ڈیٹ دے دی کہ اس ڈیٹ پہ طلاق ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے ایک چینل نے تو ڈھس بریکنگ نیوز بجائی, جیو نے. ایک خاتون نے 8 ماہ پہلے کہہ دیا تھا, انہوں نے پہلے پورا ریویو کیا پھر اس کو انہوں نے چلایا. تو آپ اس وقت خان صاحب کے ساتھ رابطے میں بھی تھی؟ نہیں, میں اس کے بعد دھرنے کے دنوں میں میرا ان سے, کیونکہ میں تو پہلی ملاقات آپ کی ویسے کیسے ہوئی؟ میں خان صاحب سے نہیں ملی. اچھا, میسج پہ ہی ہوا؟ ہاں, میسج پہ جو بات ہوئی, کیونکہ میں اس وقت, کیونکہ میرا دل تھا کہ لیڈر اللہ نے آ گیا ہے. لیکن وہ انہیں پتہ چل گیا نا کہ یہ کون ہے, سارا کچھ پتہ چل گیا نا. ریحام صاحب اسپیشل ملنے آئی کہ آپ نے کیسے کہہ دیا تھا کہ 26 کو ڈیورس ہو جائے گی. تو ریحام صاحبہ نے پھر اگلے بھی اپنے مستقبل کے بارے میں بھی پوچھا, تو وہ سب اسی طرح ہی جا رہا ہے. ایک شو ہے, آن ایئر ہے. میں نے کہا تھا اس ڈیٹ کے بعد آپ ان کے چوتھے نکاح کی جو ہے تیسرے نکاح کی بازگشت سنیں گے. ایگزیکٹلی 20 دسمبر گزری تھی, وہ تیسری شادی اناؤنس ہو گئی تھی. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ریحام صاحبہ کی زیادہ میجر مسٹیک نہ بنے, اللہ نہ کرے. یہ لاسٹ والا. اچھا, کیونکہ وہ بھی ان کے ذائچے میں مجھے ان کے لیے رسک نظر آتا ہے, اس میں وہاں پہ بھی آپ کو گڑبڑ نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں, اب بڑا مشکل کام ہے ویسے آپ لوگوں کا. اب آپ دیکھیے فاروق, وہ مطلب وہ تو ان کی بیوی نہیں ہے نا. اب وہ میرے سے ایک دفعہ تو خفا بھی ہو گئی تھی. اچھا, کیا میں نے بشرا بی بی صاحب کی, میرا خیال ہے میں نے ان کی حمایت میں کچھ اسٹیٹمنٹ دیا تھا, تو ان کو شاید کسی نے تھوڑا مس گائڈ کر دیا. لیکن پھر جب دوبارہ ایک پروگرام میں ملی تو تب مجھے انہوں نے کہا کہ میری اگلی زندگی بتاؤ, میں کب شادی کر رہی ہوں. تو میں نے کہا 20 دسمبر گزرے گی, آپ کی شادی کا ڈنکا بج جائے گا. اور وہ ایگزیکٹلی 20 دسمبر کے بعد اناؤنس ہوئی. نہیں, لیکن یہ لوگوں کو یہ بتانا, آپ کے پاس کوئی پوچھنے آتا ہے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے تعلقات ختم ہو جائیں گے, رشتہ ٹوٹ جائے گا, تو اس طرح کے موقع پہ آپ کس طرح بات بتاتے ہیں؟ پریشر آتا ہے, بہت پریشر آتا ہے. نہیں, یہ بات بتانا بھی بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ لوگ تو آپس میں کہتے ہیں ہماری بڑی زبردست جا رہی ہے. اسی لیے میں پتہ کیا کرتی ہوں, میاں بیوی ہوں, ماں بیٹا ہوں, میں کہتی ہوں 1-on-1 ملیے. میں میاں بیوی بھی اکٹھے بٹھا کے نہیں ملتی. اچھا, کبھی آپ نے ان کے سامنے نہیں بتایا؟ یا میں گواہوں یا میرا رب گواہ ہے. نہ میں ان کبھی پولیٹیشنس کے نام لوں گی جو میرے کلائنٹس ہیں, کیونکہ آبویسلی یہ ان کا ایک اوتھ ہے اپنے کام کے ساتھ کہ آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے. چلے آپ نام نہ لیں, ویسے ایک بات پوچھتے ہیں, کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسا بندہ آپ سے پوچھنے آ گیا کہ آپ نے کہا یار اے بندہ پوچھنا آ گیا میرے کو, یعنی یہ لیول ہے کہ مجھ سے پوچھنے آ گئی, نام نہ لیں لیکن کوئی ہو چکا ہے, ایسا ہو چکا ہے کہ یعنی ہم کوئی امیجن کریں کہ بہت پاورفل بندہ آ گیا ہو. میں بھی یہ سوچتی تھی یار پاکستان میں تو اللہ کے بعد ہمیں نہیں پاورفل سمجھتے. انہوں نے آپ سے پوچھا, انہوں نے بھی آپ سے پوچھا؟ جی, میں نے کہا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہونا, تو پھر سانو کیوں پتا چل رہا. یعنی آپ کے ذہن میں آیا کہ یار یہ طاقت کے لحاظ سے تو یہ سب سے اوپر ہے, تو یہ بھی مجھ سے پوچھنے ہو چکا ہے. پھر ایسا آپ نے انہیں کچھ بتایا؟ جی, پوری جس طرح میں اپنے کلائنٹ کی ریڈنگ کرتی ہوں. تو کیا اس کے کتنے وہ درست ہوئے مندرجات؟ وہ بالکل جو میں نے پھر بعد میں ہوتا ہوا انٹرنیشنلی یا نیشنلی دیکھا تو وہ ویسے ہی تھے جیسے پریڈکشن دی تھی.
اور کہیں پہ ایسا ہوا ہو کہ جب آپ سے غلط ہو گیا ہو, جب آپ نے کہا اور وہ ہوا نہ ہو؟ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے. دیکھیں وہ مطلب میرے اس پہ لیا جاتا ہے کہ یہ کہتی تھی خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے, حالانکہ میں کہتی تھی خان صاحب جو ہیں کنگ میکر بنے, کنگ نہ بنے, کیونکہ اس ملک کا ایک المیہ ہے کہ وزیر اعظم کا جو منصب ہے نا اس میں کنٹروورشل ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, یا نااہل ثابت ہوئے یا کر دیے گئے. ٹھیک ہے نا, پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیے. تو میں یہ مشورہ دیتی تھی خان صاحب کو, لیکن ان کے سننے والے کہتے تھے کہ شاید جو ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ جی وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے اور لوگ انہیں دیکھنا چاہتے تھے, اور یہی ان کے فال کا ریزن یہ کرسی نے بننا تھا. تو خیر میرا تو نہیں, وہ کیا وزیر اعظم نہ بنتے؟ میں کہتی تھی کنگ, جیسے صدر آصف علی زرداری کو دیکھیے نا, پاور ہوتے ہوئے وہ صدر بنے اور 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے. یعنی نکالے نہیں جا سکے. صدر عارف علوی اب رخصت ہوں گے 21 توپوں کی سلامی لے کے, اور بیچارے یہ جو ہے, تو اگر عمران خان وزیر اعظم کی بجائے صدر بنتے سیف تو سب ٹھیک رہتا. سب ٹھیک رہتا. اچھا جی, بچت ہو جاتی. تو آپ کو آگے جو لوگ نظر آ رہے ہیں حکومت میں, ان میں سے تو کسی کے لیے ایسا مشورہ نہیں ہے؟ نہیں, ابھی تو نہیں ہے, کیونکہ اب پاکستان کا ذائچہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے نا. اب پاکستان کا ذائچہ بہتر ہونے جا رہا ہے 24 سے جو ہے. آپ نے ایک اور بات کی کہ پاکستانی فوج دوبارہ لڑے گی اپنے اس کے لیے, نام کے لیے, جی. اور اپنی ڈگنیٹی کے لیے. تو اس میں بھی وہ 100% کام ہے, کیونکہ فوج کے خلاف بھی تو سوشل میڈیا پہ کیمپینز بڑی زبردست چل رہی ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ ان کا امیج 2024 میں کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ یہ 5 جنوری 2024 سے ان کی کمانڈ مزید اسٹرانگ ہو جائے گی. اور اسی طرح جب آپ فوج کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ آرمی چیف کی بات کرتے ہیں. جی. تو آپ کو ہمارے حافظ صاحب کہاں پہ نظر آتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, حالانکہ مجھے ایک زمانے میں 6 لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ بھیجی گئی تھی. ٹھیک ہے, جو نیو بیکمنگ جنہوں نے بننا تھا ان میں, مجھے ان میں بالکل نہیں پتا تھا عاصم منیر صاحب کون ہے, میں نہیں جانتی تھی بخدا. میں نے کہا جی میں یہ نہیں بتا سکتی ہو ول بی دا نیو چیف. ہاں میں یہ بتا سکتی ہوں کہ ان میں سے کیا کیا کس کا وہ ہے کرائٹیریا. آپ یقین جانیے میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی. میں نے ان کے نام پہ ٹک لگایا کہ یہ پیٹریوٹک ہیں, اللہ کرے قدرت انہیں چانس دے, کہ میں نے کہا یہ مجھے پیٹریوٹک نظر آتے ہیں, یہ محب وطن ہے, یہ وطن کے لیے, یہ ملک کے لیے. وہ نام تھے 6 نام آئے تھے, 6 ان کے ڈیٹا سمیت, ڈیٹ آف برتھ سمیت آیا تھا میرے پاس وہ, کیونکہ میں نے اپنی رائے بس اس طرح دی تھی, مجھے یہ تو نہیں پتا تھا. اور مجھے سچ مچ حیرت ہوئی کہ جب انہی کے, میرے کہنے پہ تو نہیں لگا اوبویسلی, لیکن ان کی قسمت میں شاید یہ بوم لکھا تھا. باقی جو 5 نام تھے ان کے متعلق بھی آپ نے کچھ کہا ہوگا؟ میں نے سب کے بارے میں اپنی رائے دے کے بھیجی. جنرل فیض صاحب کا نام اس میں تھا, تو میں نے کہا ان کے ستارے انہیں OSD کر چکے ہیں, ان کا میں کوئی چانس نہیں دیکھتی. یعنی وہ اس وقت حاضر سروس تھے, لیکن بات ہے. ہاں, لیکن آپ نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہماری ڈائری میں تو یہ OSD ہے. ہاں میں نے کہا جی میرے ستارے جو ہے جو پڑھ رہی ہوں میں, وہ انہیں OSD کر چکے ہیں, میں ان کا نہیں چانس دیکھتی. لیکن مجھے ان کے نام کے آگے جو میں نے ٹک لگایا کہ یہ مجھے پیٹریوٹک لگتے ہیں, محب وطن لگتے ہیں, تو اللہ کرے قدرت انہیں چانس دے. انسان جو ہے وہ اپنی قسمت لے کے پیدا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اب میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ میں نے بڑا آدمی بننا ہے, نہیں بننا, اس کو میں بدل سکتا ہوں, کہاں تک بدل سکتا ہوں, کیا ہو سکتا ہے؟ بڑا پیارا سوال کیا ہے. دیکھیں انسان کا کام ہے تدبیر کرنا, اسی لیے سے انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا, اسے جانوروں سے ممتاز بنایا گیا. میرا بھی اپنے بارے میں اتنا ہی رول ہوتا ہے کہ میں آپ کی تدبیر میں آپ کے معاون رول ادا کر سکتی ہوں, آپ کی تدبیر بنانے میں. تقدیر, وہ جہاز, وہ گاڑی اسلام آباد پہنچے گی نہیں پہنچے گی, یہ تقدیر اٹل ہے. کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہیں. رزق نے کہاں سے آنا ہے, بچے نے دنیا میں کب آنا ہے, شادی کس سے ہونی ہے, اس کا وقت کیا ہے, یہ اللہ کے پاس ریٹرن ہے. جس دن آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے, جانے کا دن بھی لکھوا کیا, یہ اٹل تقدیر ہے. یہ چیزیں تو نہیں چینج ہونے والی. جو چیزیں بدلی جا سکتی ہیں, جو میں اپنے کلائنٹ کی جو ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ دیکھو اگر ایک چیز خراب ہے, اس کا رونے کی بجائے جو چیزیں اچھی ہیں ان پہ کیوں نہ محنت کریں. اب اگر میرا میرج ہاؤس خراب تھا, اب میں روندی لوٹتی پھراں, میں نے زندگی کو جینا نہیں ہے. میں تو اپنے بارے میں ایک شعر پڑھتی تھی کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. کہ اللہ پاک سر اٹھا کے جئیں گے جب تک زندگی ہے, جھکنا نہیں ہے, گرنا نہیں ہے.
اور ہم نے ان صاحب کو جی کے دکھایا جس نے ہمیں کہا کہ جس دن 30,000 کماؤ گی مجھے بتانا ضرور. تو اس وقت آپ کی جو کیپیسٹی تھی وہ نہیں تھی 30,000 میں تو 1,000 بھی کمانا نہیں آتا تھا, میں تو گھر کی عورت تھی سیدھی سی. تو یہ تانا باقاعدہ دیا جی انہوں نے کہا کہ جس دن 30,000 کماؤ گی اس دن بتانا ضرور. آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے پریشان ہوتے میرا دل چاہتا تھا پھر میں کہ نہیں اللہ کو بڑا بول لگے گا کہ میں نے آج ایک دن میں اگر 30 کمایا ہے تو یہ اللہ کو بڑا بول لگے. میرا دل چاہ میں بتاؤں خبر دوں, لیکن میں کہ نہیں یہ اللہ کو برا نہ لگ جائے. لیکن مجھے میرے دل پہ آج بھی وہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ جس دن 30,000 کماؤ گی اس دن بتانا ضرور. اچھا, اس میں بھی اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر آپ اچھا کام ہے, اچھا ظاہری بات ہے آپ نے اپنا ایک آفس بنایا ہے, آپ کا ایک اسٹاف ہے, ہم بھی جو کام کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں اس کے, تو اس میں بھی کہا جاتا ہے جی یار یہ جو اسٹرالوجر بہت پیسے لیتے ہیں اور یہ جناب لوگ پریشان ہوتے ہیں اور یہ اتنے پیسے لیتے ہیں. میری تو ایک یقین کریں, میں اگر اسٹون سے علاج کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں میں صرف ریکمینڈ کروں گی, میں پرووائڈ نہیں کرتی. اچھا, ورنہ اس پہ اتنا لوگ لوٹتے ہیں. آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں سے لے لیں, جہاں سے مرضی لے لیں. میں صرف ان کو سمجھاتی ہوں کہ بے وقوف نہ بننا, یہ اتنا مہنگا نہیں ہے تمہیں لوگ بے وقوف بنائیں گے. لیکن کئی جگہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا اسٹون پہنے جن کا برین ڈیوائس میری طرح کمزور ہو, تو ان کو پہنانا مجھے بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ میں پرووائڈ نہیں کرتی. میری تو ایک اسٹینڈرڈ فیس ہے فاروق جی, نہ میں اس پہ دھوکہ کرتی ہوں, اپنا حق لیتی ہوں کیونکہ میں بہت محنت کرتی ہوں. نہیں, وہ چاہے کوئی غریب آئے امیر آئے جیسا بھی آئے, ایک اسٹینڈرڈ فیس ہے وہی آپ نے لینی ہے. دیکھیے میں مجبوری میری یہ ہے کہ کاش کہ میں اس کو فلاحی کام بنا سکتی, اللہ نے مجھے وہ طاقت نہیں دی. میرے اندر بولنے کی اتنا اسٹیمنا نہیں ہے, ہاں میرے اندر بولنے کی اتنی طاقت ہے کہ میں 4 لوگوں کو مل کے تھک جاتی ہوں. لیکن یہ مجھے ضرور ہے کہ پہلے میں کرتی تھی کہ میں جو لوگ نہیں مجھے افورڈ کر سکتے تھے ان کے لیے میں یوٹیوب پہ لائیو وہ کرتی تھی, شو کرتی تھی کہ آپ اپنے سوال پوچھیں میں بتا دوں گی. لیکن وہ اتنے تابڑ توڑ اٹیک ہوتا تھا, مجھے بند کرنا پڑا کیونکہ اتنی طاقت مجھ میں نہیں ہے بولنے کی. تو وہ پھر اپنا بھی یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی امیر آدمی آ گیا ہے, آپ کو اس نے اپنا اسٹیٹس بتایا یا مشہور آدمی آ گیا ہے, مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تو اسٹیٹس دیکھ کے کیوں, میں کہ نہ, منسٹر بھی میرے گھر میں اسی کپ میں چائے پیے گا جس میں ایک عام آدمی پیے گا. میری ایک ہی فیس ہے. مجھے کسی نے کہا پچھلے دنوں آپ 4 گنا زیادہ فیس لے لیں, کوئی تھا ہمارے ہاں ایک عام کنسپٹ یہی ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا میں چل کے آؤں گی, میں نے کہا جی یہ میری اسٹینڈرڈ فیس ہے, میں اتنی ہی لوں گی, اور جو ہے وہ آپ ہی کو میرے پاس آنا پڑے گا, میں نہیں آؤں. یہ بتائیے, یہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی بااثر آدمی ہے تو وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ جی آپ تشریف لیں, جی تو آپ اس میں انکار کر دیتی ہیں؟ میں بالکل یقین کریں, کیونکہ آپ کا اس کا مطلب ہے جس نے ملنا ہے وہ آپ کے پاس آئے. میرا چھوٹا سا غریب خانہ ہے جس میں میں نے اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا, میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہوں, آپ تو وزٹ کر چکے ہیں. تو جو ہے ان کی دعائیں شاید میری زندگی کی گاڑی, اور میں نے کہا جب تک میری ماں کی زندگی ہے میں ٹیلی ویژن کر رہی ہوں, میں شاید اس کے بعد نہیں کروں گی. یہ کیا بس مجھے ایسے لگتا ہے میری ماں کی دعائیں ہیں کہ میں ٹی وی پہ بچ کے گھر آ جاتی ہوں, ورنہ جتنا میں بلنٹ بولتی ہوں فاروق کہ مجھے اتنا ڈرایا جاتا تھا. ایک باری تو میں نے دہشت گردوں کے پکڑنے کی پیش گوئی کی اور پکڑے بھی گئے. یہ کیا بات, یہ کب کی بات ہے؟ یہ ایک شو تھا, مجھے کوئی یاد نہیں ہے, بڑی پرانی بات ہے. تو میں نے کہا جی آپ دیکھیے گا کچھ دن میں دہشت گرد پکڑے جائیں گے, اور پکڑے بھی گئے. میرے تو بہنوئی کے اور تو ماری گئی, اور میں نے کہا اللہ مالک ہے, جب حق کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہو تو رب آپ کی نگہبانی کرتے ہیں. تو میں تو یہ اپنا اوتھ ہے کہ جب تک میری والدہ کو اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے تو میں کام کر رہی ہوں, ورنہ میں ٹیلی ویژن سے تو اجازت لے لوں گی. آپ نے کہا کہ پاکستان سے جو لوگ جا رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں آپ کو واپس آتے نظر آئیں گے. الحمدللہ, کیونکہ میرا ملک ترقی. اب اس بات کو یہاں پہ مجھے کہنا تھا کہ دیکھیں 2020 میں جب میں نے کرونا پریڈکٹ کیا تھا, میں نے کرونا کا نام نہیں لیا تھا, میں نے کہا تھا مجھے اندھیرے نظر آ رہے ہیں, مجھے وار زون نظر آ رہا ہے جو ہے, اور میں آج بھی کہتی ہوں وہ وبا نہیں تھی, وہ مین میڈ وار تھی. پھر میں نے اسی پیش گوئی کی بیس پہ انٹرنیشنل چینلز نے بھی میرا انٹرویو کیا کہ آپ کیا یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف سفر شروع ہے. پھر میں نے یہ بھی سر کہا تھا کہ 2023 کے اینڈ میں 6 منتھ میں جو ہے جھڑپیں شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, 3rd ورلڈ وار کی بگننگ ہو جائے گی. 2-1 سال یہ جھڑپوں کی شکل میں رہے گا, 26-27 سے 3rd ورلڈ وار کی پراپر شکل اختیار کر لے گا. تو
افسوسناک بات ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، لیکن یہ اب سلسلہ رکے گا نہیں. یہ وہی سلسلہ ہے جو ہمیں بتایا گیا جہاں سے غزوہ ہند کی بگننگ نے بھی ہونا ہے. اس طرف میں تو بار بار لوگوں سے کہتی ہوں اپنے قبلے درست کر لو. ہمیں نہیں پتہ کس وقت بستر ریپ اپ ہو جائیں، کیونکہ یہاں سے یہ ضرور ہے کہ 2020 سے اینڈ آف ورلڈ کا سفر شروع ہے. اسی طرح ایک اور پریڈکشن دی تھی کہ نئے ورلڈ الائنسز بنیں گے، نئے اتحادی بنیں گے. یہ میں نے 20 میں کہا تھا، یہ میں نے 20 میں سر کہا تھا. ایسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا. اور میں نے کہا تھا سپر پاور کی پاورز بھی چینج ہوں گی. میں امریکہ کا ریسیشن بھی پریڈکٹ کیا تھا میں نے. امریکہ میں بائیڈن کے جیتنے کی بھی پریڈکشن میری پاپولر ہوئی تھی بہت. اچھا، اس کے بعد جو ہے اب جو اس میں ہونے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان امپورٹنٹ ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لاڈ لیں، کبھی ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب لاڈ لیں، تو مجھے لگتا ہے اب پاکستان لاڈلا بن جائے گا. اور جو ہے پاکستان کا سروائیول کیوں مجھے اچھا نظر آتا ہے کہ ان کو بچانا جو ہے نا وہ ان کی مجبوری بن جائے گا، ہمیں بچانا پاکستان کا سروائیول جو ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے چاہا تو اس خطے میں یہ خطہ تو سیف ہے. یہاں سے بہت ضرورت پڑے گی سپر پاورز کو اس ملک کو اسٹرانگ کرنے کی. شاید ہماری اپنی نیتیں تو اتنی اچھی نہ بھی ہو سکیں، ہم وقت کے ساتھ ہی سیکھیں گے. ابھی تک تو ہم ایک ہجوم کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن جو ہے یہ ضرور ہے کہ یہاں سے اس ملک کی تقدیر بدلے گی 24 اور 25 سے. تو پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ یہ بتانا سر بہت مشکل ہے. میں نے یہ میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اب سسٹم بنے گا 20 مارچ سے پاکستان نئے زون میں انٹر ہوگا. اس میں اسٹیبلٹی ہے، اللہ نے چاہا آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی آئے گی. رب نے چاہا تو اب میں یہ باتیں میں نے کبھی نہیں کی تھی 3 سالوں میں پہلی بار کر. اب آپ کہہ رہی ہیں، میں دیکھ رہی ہوں تو ہاں نظر آ رہا ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ 2024 میں ستارے بھی سانس لے رہے ہیں. میں نے جب پورا ہوم ورک کیا ہے ستاروں میں اتنی گھٹن نہیں جتنی پچھلے سالوں میں تھی. یہ آپ نے جس طرح کہا نا کہ رزق بھی لکھوا لیتا ہے، اپنی موت کا بھی پیدائش، ساری چیزیں یہ طے ہو جاتی ہیں. تو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں رزق میں کشادگی کے لیے، دعا وغیرہ کے لیے؟ دیکھیں یہ پیروں کے کام ہے. میں پیرنی نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور مطلب، اور میں ستاروں سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی اگر رزق میں امتحان چل رہا ہے تو اتنے عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ رزق اتنا ملے گا. دیکھیں یہ میں نہیں بتا سکتی، یہی تو غیب کا ڈومین ہے. میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں. جیسے لوگ کہتے ہیں ہم کتنے امیر ہو جائیں گے، میں کہ یہ میں نہیں بتا سکتی. یہ غیب کا، لیکن آپ کو خوشحالی نظر آ رہی ہوتی ہے. ہاں خوشحالی نظر آ رہی ہے. وقت یہاں سے قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، وقت آپ کا بدلے گا، لیکن یہ میں نہیں بتا سکتی کہ کتنا آپ نوازے جائیں گے. میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ دعاؤں کی قبولیت کے اوپر بات کر رہی تھی. وہ کیا ہے؟ دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ میں اسے سمجھنا چاہ رہا ہوں. بالکل اچھی بات ہے، کیونکہ یہ سائنس ہے. یہ بھی بڑی تنقید اس پہ جو میری اسٹرالوجر برادری نے کی کہ ایک اسٹرالوجر کیسے دعاؤں کا وقت بتا سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو نہیں آ کے بتائے گا. سر یہ 7 دن میں 4 سے 8 مرتبہ گزرتی ہیں 24 گھنٹوں میں. آپ نے بزرگوں سے سنا نہیں، خیر دی گل کڈو، کوئی وقت قبولیت کا ہے، کوئی وقت قبولیت کی گھڑی ہے. کئی نمازوں پہ فضیلت ہے، کئی راتوں کی عبادتوں کو کئی راتوں پہ فضیلت ہے. تو چاند ایک ایسا ستارہ ہے جو 52 آورز ایک گھر میں رہتا ہے. 52 آورز کے بعد وہ جرنی اس کی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جب وہ اتنا ٹریول کرتا ہوا اپنا سائیکل پورا کرتا ہے 1 مہینے میں، جب وہ برج ٹورس میں پہنچتا ہے، سور کے اندر برج ٹورس، اس میں اس کا ایگزالٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے. میں لوگوں کی معصومیت کو سمجھنے کے لیے کہتی ہوں کہ سمجھے اس کی اوور آلنگ ہو رہی ہے، اس کو پیمپر کیا جا رہا ہے. 2 گھنٹے کا یہ پروسیس ہوتا ہے. تو اس وقت میں جو رب سے مانگ رہا ہے مانگو. ویسے تو یہ 12 گھنٹوں میں 4 مرتبہ گزرتی ہیں، تو یوں پکڑنا مشکل ہے. تو اسی لیے ہمیں بزرگ کہتے تھے کہ خیر کی بات ہر وقت نکالو، کوئی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے. اب اس وقت میں بھی رب نے کس کو بھاگ لگانا یہ تو غیب کا علم ہے، لیکن مانگنا ان کو پسند ہے. تو میں مانگنے پہ اپنی عوام کو مجبور کرتی ہوں کہ مانگیے اس سے. چاہے آپ کام کر رہے ہیں، آپ نہیں پرفارم کر سکتے اپنا ریلیجن، خیر جو میں کہتی ہوں جو جس ریلیجن میں پیدا ہوا ہے رب کو مانگنا پسند ہے سب کا، اور مانگتے تو سب اسی سے ہی ہیں جو جس مذہب میں بھی آیا. لیکن آپ اس کو کوشش کے ساتھ کیسے جوڑتی ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رزق جو ہے وہ طے شدہ ہے، تو میں اتنی محنت کیوں کروں؟
دیکھیے یہی بات جو ہے نا سمجھنے والی ہے کہ انسان کا کام ہے تدبیر کرنا. جی ملے گا اتنا ہی جتنا ہاں. مقدر کے اندر ہے. اور یہ جو ہمارا مانگنا ہے یہ ہمارے رویوں کی مرمت کرتا ہے, ہمارے اندر کنٹینٹمنٹ توکل پیدا کرتا ہے, ہمارے رویوں کی اصلاح ہوتی ہے, ہم جو ہے وہ اپنی اچھائی برائی کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو یہ مانگنا اور اللہ سے کنیکٹ رہنا, جو بھی آپ کا مذہب ہے, جس طرح آپ رب سے کنیکٹ رہ سکتے ہیں, یہ آپ کے رویوں کی اصلاح کرتا ہے. اب میں کہوں میں نے تو اتنی محنت کی ہے, آج تک مجھے میرے نام کا شو نہیں مل سکا فروغ, آج تک مجھے جو ہے میں اپنا گھر نہیں خرید سکی, میں اپنی ماں کے گھر میں رہتی ہوں کیونکہ مجھے ملے گا, مجھے یہ میرے اندر یہ ڈسپریشن نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے اتنا ہی ملے گا جتنا رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے. تو جو مل رہا ہے میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں. میری خواہشیں چھوٹی موٹی پوری ہو جاتی ہیں, میں اچھے کپڑے خرید کے پہن لیتی ہوں. اگر میں 4 کنال کا گھر نہیں لے سکتی تو نہ صحیح جانا, تو میں تو کہتی ہوں کہ اسی لیے کہا گیا قبرستانوں کے چکر لگاؤ, اسپتالوں کے لگاؤ. تو میرے تو گھر کے سامنے گریو یارڈ ہے, میں تو اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو مجھے بہکنے نہیں دیتا, بھٹکنے نہیں دیتا سیدھے رستے سے. تو میں دیکھیں اتنا ملنا جتنا رب نے دینا, تو میں لوگوں کو ایک ہی بات کہتی ہوں, نہ ایمان خراب کرو نہ کمزور کرو. نہیں تو پھر اگر آپ کی یہی سوچ ہے, جس طرح سے آپ اس کے اوپر سوچتی ہیں کہ یار یہ بالکل ایسے ہی ہے, تو آپ اسی لیے کہتی ہیں کہ میں 4 افراد کو دیکھوں گی روز کی تو وہی پیسے آئیں گے. نہیں, یہ میری سوچ نہیں ہوتی. اس پہ میرا یہ بھی ایک کہہ دیجئے, دیکھیں بار بار میں لوگوں کو یہ بھی ایک سبق دیتی ہوں, اور مجھے یہ بات اپنے باپ سے سیکھا تھا. میرے ابو بہت سینسٹیو پوسٹ پہ تھے اسلام آباد میں, اچھا, پریزیڈنٹ ہاؤس میں ابو کی جاب ہوتی تھی, اور ابو اگر چاہتے تو ہر بچے کے نام الگ گھر ہو سکتا تھا. تو میرا باپ کہتا تھا حلال کھلاؤ, حلال کا لقمہ بچے پے بیک بھی کرتے ہیں دنیا کے اندر. تو میرے باپ کی قبر کے ساتھ ابھی بھی جب آپ کی گاڑی مجھے لے کے آ رہی تھی تو میں پہلے چپ رہی ہوں, میں نے درود شریف کے ساتھ سورۃ اخلاص 3 مرتبہ, الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھی اپنے باپ کے لیے. وہاں پہ وزیر اعظم کی بھی کال آ جائے نا تو میں فون بند کر کے پہلے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھتی ہوں, پھر میں آگے سفر شروع کرتی ہوں, چاہے میں 36 دفعہ گزروں. تو یہ میرے باپ کی اس کھلائی ہوئی حلال کمائی کا کمال ہے. تو وہ جو پیسے کلائنٹ کے, میرے کلائنٹ سے کبھی پوچھ لیجئے گا, میں ان کا فون بند کرتے ہوئے اجازت لیتے ہوئے کہتی ہوں کہ آل کورڈ ہے نا, آپ کے پیسے مجھ پہ حلال ہو گئے ہیں جو میں نے آپ اچھا, یہ بھی پوچھتی ہوں. خدا کی قسم میں پوچھتی ہوں کہ آپ کے پیسے تب تک مجھ پہ حلال نہیں ہوں گے جب تک میں آپ کے سوال پورے نہیں کر پاؤں گی, آپ کی تشنگی ختم نہیں ہوگی. تو لوگ تو ویسے لوگ جب پیسے دیتے ہیں تو تنگ بھی تو بہت کرتے ہیں. کرم اللہ کا, بس کبھی کوئی آ جاتے ہیں ایسے بھی, لیکن پھر ہر طرح یہ جب اللہ نے اس کام میں ڈالا ہے تو پھر پیشنس بھی ڈالا ہے کہ آپ نے ان کو تسلی دینی ہے. اگر کوئی بیچارہ فی دے کے آ رہا ہے, اپنا وقت لے کے آ رہا ہے, تو میرے لیے تو ہر آنے والا میرے لیے وہ ملک ریاض ہے کہ جو ہے نا, میرے لیے تو وہ ٹائکون ہے جو آ گیا میرے گھر. نہیں تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے کہا کہ یار یہ میرے بس کی یہ نہیں ہے چیز جو آپ میرے پاس پوچھنے آئے ہیں, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یا میرے بس میں نہیں ہے؟ ہاں, کوئی ایسے 1 یا 2 کیسز میں ایسا ہوا بھی ہے میرے ساتھ کہ جب میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ آپ جو ہے اپنی کسی جگہ سے جائیں, کیونکہ کچھ چیزوں پہ 1 یا 2 کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ میں نے گیو اپ کیا کہ آپ کا علاج میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ میں تو علاج اپنی طریقوں سے کرتی ہوں نا. میری بھی دعاؤں کی ریمیڈیز ہیں, اسم اعظم کی ریسرچ ہے, سٹون تھیراپی ہے, صدقات ہیں جو میں ہر ستارے کے الگ صدقات کرواتی ہوں, لیکن اس کی کوانٹٹی میں لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرتی. میں نے ایک آدمی کا سنا, اس نے کہا کہ اپنے جسم کے برابر کا نمک سمندر میں پھینکو. اب بتاؤ سمندر کو اتنے نمک کی کیا لوڑ ہے اس بیچارے کو, سمندر میں تو پہلے بہت نمک ہوتا ہے. مطلب کتنی زیادتی والی بات ہے. اللہ کو تو آپ کا خوف پیارا لگتا ہے, جو آپ اس کے خوف سے ایک تجارت کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کوانٹٹی نہیں چاہیے, وہ سارے جہان کو نوازنے والے, ان کو آپ کوانٹٹی سے لالچ دو گے, وہ بھی نمک دے کے. تو مجھے بڑا برا لگتا ہے. ایک صاحب ہیں وہ بھینس سے کم صدقہ نہیں کراتے یار, جو بیچارہ بھینس. تو آپ کے پاس تو جو بندہ آتا ہوگا وہ آپ کو یہ بھی کہانی سناتا ہوگا کہ پہلے ہم نے یہ دیا تھا, جی وہاں پہ ہم نے ایک بھینس کے پیسے دیے ہیں, وہاں پہ ہم نے. ہوتا ہے مجھے سن کے. اچھا, لوگ یعنی بیچارے ہر طرح سے ٹھوکریں کھانے کے بعد پہنچتے ہیں آپ تک. بہت دکھ ہوتا ہے. ایک خاتون آئی تو اب میں کہتی ہوں میری فیلڈ کی خواتین بھی بڑی استریاں ہو گئی ہیں, تو وہ ایک خاتون کے ہاتھوں لٹ کے آئیں. اچھا. تو اس خاتون نے اسے کہا کہ اس کے خاوند نے دوسری شادی کر لی تھی, تو اس نے کہا کہ تم مجھے اتنے پیسے دو
تمہارا خامن جو ہے نا دوسری کو چھوڑ دے گا. اچھا اس خاتون نے جو کمیٹی جمع پونجی دے دی, اب اس کے بعد جو میرے پاس آئی تو میں نے کہا تم دوسری کی بات کر رہی ہو, تمہارا خامن تو تیسری کرنے لگا ہے. تو کہنے لگی تیسری میں خود کرا رہی ہوں دوسری کو بھگانے کے لیے. اچھا آپ نے اسے پہلے بتا دیا کہ تم تیسری ہونے والی, اس نے کہا نہیں یہ میں ہی کروا رہی ہوں, یہ میں کروا رہی ہوں تاکہ میں دوسری سے بدلہ لے سکوں. تو وہ جو ہے سوچیں ذرا, یہ سب کچھ کس نے پڑھایا؟ پھر میں نے کہا تمہارے ساتھ صحیح ہوئی ہے جو تم وہاں پہ 2-2.5 لاکھ دے کے لٹ کے آئی ہو نا, پھر صحیح ہوئی ہے تمہارے ساتھ. یہ لوگ دوبارہ واپس جاتے ہیں جہاں پہ پیسے انہوں نے دیے ہوتے ہیں ان کے, کہ ہمارا تو مسئلہ ظاہر ہے. پھر اب تو ذرا سوشل میڈیا کا دور ہے, اب ذرا لوگوں کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے. پہلے بیچاری عوام بہت بے وقوف بنتی رہتی تھی. پہلی پریڈکشن آپ کی کون سی ٹھیک ہوئی؟ وہ بھی نواز شریف صاحب پہ تھی. وہ کیا تھی پریڈکشن؟ 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ تھی. 1999 کا دور تھا اور ان کے ایک منسٹر میرے پاس آئے اپنی ریڈنگ کے لیے. فائق جمالی صاحب کے بھانجے یا بھتیجے تھے, نہیں ظفر اللہ جمالی صاحب, فائق جمالی ان کا نام تھا. تو وہ اپنی وہ ریڈنگ, میں نے کہا آپ کو اپنے نیب کے کیسز کی فکر ہے, آپ کو اپنے مقدمات کی فکر ہے, آپ کی تو گورنمنٹ جا رہی ہے. تو کہنے لگے 2/3 میجورٹی. سامعہ صاحب آپ کیسی باتیں کرتی. میں کہ جی یہ تو 11 اگست کا جو گرہن لگے گا یہ آپ کی گورنمنٹ کو اڑا دے گا. اور پھر وہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا, کراچی کے ایئرپورٹ پہ رینجرز, مشرف صاحب کا جہاز ہمارے اوپر فلائی کر رہا, اس کو اترنے نہیں دیا جا رہا, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اناؤنسمنٹ. تو وہ میں نے منظر اپنی آنکھوں سے کراچی ایئرپورٹ پہ دیکھا. اور 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ جو تھی نا وہ ڈیزالو کی. اسی طرح یہ جو خان صاحب کا الیکشن ہوا تھا, فاروق میں بار بار کہتی تھی 2 گرہنوں کے درمیان ہے, الیکشن ابھی مت کرائیے. جب مجھ سے رائے لی جاتی تھی نومبر میں کرا لیں اسی سال میں, ابھی نہ کرائیں. یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری نہیں کرے گی اور ان کا دور اقتدار کانٹوں کا سفر ہوگا. خان صاحب کا 2018 والا جی. اور دیکھیے میں کہتی ہوں کہ کرونا نے ہوش نہیں لینے دی. کرونا کے بعد ان کی, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے سکون سے انجوائے کیا اپنا دور اقتدار جو ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کی جان کے لیے بنا ہی رہا یہاں پہ. تو یہ کیونکہ یہ بھی 2 گرہنوں کے درمیان میں الیکشن ہوا تھا, یہ 18 والا. تو اس وقت آپ سے جب پوچھا جاتا تو آپ منع کرتی تھی؟ میں تو ٹی وی پہ کہتی تھی سر, میری کو سنتا نہیں تھا. کہ میں کہتی تھی یہ الیکشن نومبر میں کرا لیں, ابھی نہ کرائیں, یہ مدت اپنی پوری نہیں کرے گی گورنمنٹ. وہ تو مجھے جھٹلاتے تھے, خان تو 10 سال کے لیے آ رہے ہیں. تو پھر میرے جیسا بندہ چپ ہو جاتا تھا کہ میں اس وقت ایسے. اچھا آپ کو کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ستارے کچھ کہہ رہے ہیں اور سامنے جو معروضی حالات ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ خان صاحب والی بات یہ ہے, تو 2018 میں یہ واقعی ایسی تھا کہ خان صاحب اگلے 5-10 سال کے لیے آ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے صدر بن جائیں, سسٹم چینج ہو جائے, ایسا ہو جائے ویسا. تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ طاقتور ان کے ساتھ ہیں, سب کچھ ان کے ساتھ ہے, اور ستارے بھی چھوڑ کے. پھر بھی میں کہتی تھی جب لوگ مجھے کہتے تھے تو میں کہتی تھی اوپر ایک اسکرپٹ اوپر بھی لکھا جا رہا ہے. اور جب ان کا میں نے جب 3rd ٹائم میں نے پریڈکشن دی 22 میں کہ اب نہیں بچے گا ان کا دور اقتدار, اور مارچ کا اینڈ دیا تھا, اور مارچ کے اینڈ میں ٹیک اوور کر لی گئی تھی وہ گورنمنٹ. پی ڈی ایم ہومیوپیتھک تھی حالانکہ بیچاری, لیکن اس نے ٹیک اوور کر لی تھی. تو جو ہے میں خود حیران ہوتی ہوں کہ اللہ کا سسٹم بڑا ہی سسٹمیٹک ہے فاروق. تو آپ کے جو گھر والے, جیسے ایک گھڑی ہے نا کلاک, اس میں آپ نے سیل ڈالے, سمجھے آپ نے اس میں جان ڈال دی ہے, ٹھیک ہے نا, روح ڈال دی ہے. اس گھڑی نے اپنے وقت پہ ہی 9 بجانے ہیں. آپ درد میں مبتلا ہیں, آپ کا دل چاہے صبح ہو جائے, تو وہ جو حضرت علی کا فرمان ہے نا, وقت سے پہلے ملنا ہے نا نصیب تو زیادہ ملنا ہے. تو جب یہ سبق ہم پڑھ لیں گے نا تو زندگیوں میں بھی ہماری سکون آ جائے گا. آپ کی اپنی سب سے بڑی خواہش کیا ہے زندگی کی؟ آپ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں اپنی خواہشات لے کے. اب تو کوئی بھی نہیں. اچھا کبھی ہوتی تھی, ہنستی ہوں اپنے بارے میں کہ بڑا شوق ہوتا تھا جو ہے ایک اچھی گھر والی بنوں. جب اس زندگی میں تکلیفیں کاٹ کے فیل ہوئی نا, تو بس پھر وہ کہتے ہیں نا بال بناؤں کس کے لیے, اور جو ہے نا اس کے بعد زندگی کو بس گو ود دی فلو. تو آپ نے طے کر لیا کہ آپ شادی نہیں کریں گے؟ اللہ معافی دے اتنے. تو اب یہ جس کا بھی یہ خانہ خراب ہے میرج والا, تو وہ شادی نہیں کرے گا؟ نہیں دیکھیں, جس کو زندگی مہلت دے, جس میں سہنے کی ہمت ہو, وہ رسک لے. میرے میں اس عمر میں ہمت نہیں ہے, تو میں یہ رسک نہیں لے سکتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی میں ہمت ہے وہ کر لے بغاوت. خان صاحب نے تیسرا رسک لیا نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کی خواہشات اس وقت کوئی نہیں ہے, تو آپ کیا میسج دیں گی اپنے دیکھنے والوں کو جو کہتے ہیں کہ بس ان کی زندگی بدل جائے؟ کوئی ایسا ایک بندہ آئے جو زندگی بدل دے ان کی.
اچھا اپنی زندگیوں کو میں تو کہتی ہوں پیسفل کر لیں. کیوں لاٹھی کو سہارا بنائیں, کیوں ہم تنکے کو سہارا سمجھیں, ہم خود کو کیوں ایٹ پیس نہیں کر سکتے. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں, اپنی اندر مرمت کریں, اپنی آج جو ہے نا یہ آج کا مومنٹ جینا سیکھیں, اس پہ خوش ہو جائیں. کل کا کوئی پتہ نہیں ہے, جو آج کا مومنٹ ہے وہی آپ کا ہے. اب تو مرنے کے لیے بوڑھے ہونے کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑ رہا, ٹھیک ہے نا, اب تو زندگیاں اس طرح ریپ اپ ہو رہی ہیں. تو ایک جو باقی جو ایک میں بات شاید آپ کے توسط سے کوئی سن لے, جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے. میں کہتی ہوں کاش اس ملک سے جھوٹ کی لعنت ختم ہو جائے. لوگ سود کہتے ہیں, مجھے لگتا ہے جھوٹ سے بڑی لعنت کوئی نہیں. ہم لوگ یہ بھی سچ نہیں بولتے. کل میرے آئی ٹی والا بچہ تو میرے ساتھ کہیں جا رہا, تو میرے گھر والوں نے پوچھا کتنی دیر میں 5 منٹ سے آیا. میں کہ شاہد آپ 5 منٹ میں کیسے واپس آ سکتے ہو, جانے میں 10 منٹ لگیں گے, 15 منٹ ٹی وی والے سے میٹنگ میں لگیں گے, کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ شاید جھوٹ سمجھتے نہیں, مطلب یہ کیوں ہے ہمارے ان چیزوں کے اندر جو ہے نا. تو یہ رزق کو کھا جاتا ہے فروغ. یہ جو ہے نا, یہ کس دن پاکستان سے نکل گیا نا, تو خدا کی قسم آپ باہر دیکھیں, جو باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں وہ سارا انہوں نے سیکھ لی ہیں. ہیں. ہمارے سے بہت بہتر لوگ ہیں ہم سے. میں کہتی ہوں مجھے اتنی جیلسی ہوتی ہے جب باہر جاتی ہوں میں, اور جب میں سنتی ہوں کہ جاپان کے بارے میں میرا ایک کلائنٹ بتا رہا کہ سامیہ جی وہ بس کلمہ گو نہیں ہے, کہتا ہے اتنے اچھے انسان ہیں وہ. تو موقع ملا وہاں دیکھنے کا بھی, ملنے کا بھی, رہنے کا بھی, تو یہ بالکل ایسی ہے جس طرح جاپانیوں کے بارے میں جتنا آپ سچ بولیں اتنا ہی کم ہے. دیکھیں ذرا, وہ آپ کو کوئی چیز گر گئی ہے, یعنی خاتون تھی, تو میں نے اسے بتا دیا کہ آپ کا بیگ گر گیا ہے, وہ کوئی, تو اس نے مجھے, یعنی آپ کہہ لیں سجدہ شکر جو ہے نا, وہ کتنی مرتبہ اس نے جھک کے مجھے سلام کیا. اور اسی طرح تھوڑا 1-2 دن بعد ہوا, تو ایک تھائی لڑکی تھی, میں نے اسے بتایا تمہاری کوئی چیز گری ہے, جاتے ہوئے کوئی چیز نہیں ایسی گر جاتی, تو اس نے چیز اٹھائی اور وہ سیدھی چلی گئی. تو میرے ساتھ پاکستانی بیٹھا تھا, اس نے کہا اگر یہاں پہ جاپانی عورت ہوتی وہ تمہیں اتنے سجدے کرتی کہ تم پریشان ہو جاتے. تو میں نے کہا یس میرے ساتھ ہوا ہی ہے. تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں, واقعی بہت اچھی سوسائٹی. دیکھیں نا پھر جیلسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے جتنے نبی ہم پہ بھیجے گئے ہمیں سکھانے کے لیے, اور ہم ویسے گستاخ شان رسول میں ہم گردنیں اڑا دیتے ہیں, لیکن ہم ان کو فالو کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کرے کہ ہم بھی بہتر قوم بن جائیں اور بہتر لوگ بن جائیں. جو کہتے ہیں بنے تو پھر کب بنیں گے. 2024 جو ہے وہ خوشیوں کا سال ہے, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آگے کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جو ہم نے باتیں کی ہیں بالکل آپ ان سے اتفاق کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, بالکل دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو علم ہے اس کے بارے میں وہ کہہ چکی ہیں کہ یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ڈسکلیمر بھی ہے یہ, لیکن پھر بھی لوگ پھر بھی ہمیں تنگ کرنا نہیں بھولتے. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہم اپنی گفتگو کا معیار بہتر کر سکیں. اپنے میزبان فروخ اڑائچی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.